अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राज़ हयात महक खानम आखिरी किस्त के साथ हाजिर हैं जी। किस्त काफ़ी लंबी है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मीर, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? उसने अपनी ठोड़ी उसके सीने पर रखते उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। कैसा? सवाल के जवाब में सवाल आया, मध्यम और पुरसकून लहजे में घुला हुआ। मेरा मतलब है मुझसे हमेशा इसी तरह मोहब्बत करेंगे? वो आंखों में बच्चों से चमक लिए बोली। शामी ने सर झुकाकर अपने कंधे पर टिकी इसके चेहरे को देखा, जो इसके चेहरे से महज चंद इंच के फासले पर था। वह दोनों शामिर के कमरे की बालकनी में रखे सोफे पर बैठे थे। चांदनी रात का अक्स उन पर निछावर हो रहा था। शामिर हल्के शिकनज़दा लिबास में सोफे से टेक लगाए सामने टेबल पर पैर कैंची की सूरत में रखे हुए बैठा था, जबकि हरम उसके कंधे पर सर रखे उसकी आगोश में सिमटी हुई थी। हाँ, हमेशा करूँगा। लेकिन वो कहते कहते रुका तो हरम ने आंखें छोटी करके उसे देखा। वो दोनों अब बराह रास्त एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। कहते हैं मोहब्बत बहुत ख़वार करवाती है। वो जुमला मुकम्मल करता हुआ उसकी आंखों में झांका, जहाँ पाकीज़गी और मोहब्बत के सिवा कुछ न था। वो जैसे उस सुरमई आसमान में कैद होने लगा। अगर महबूब पास हो तो ख्वारी भी बुरी नहीं लगती। वो लबों को दांतों तले दबाते हुए शरारत से बोली तो शामिर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। लेकिन अगर महबूब ही ख्वार कर दे तो? वह हल्के हल्के अंदाज में कहता उसे अपने एक बाजू के हिसार में ले चुका था, जिसमें बखुशी समाई हुई थी। महबूब अगर ख्वार ना करे तो मोहब्बत का मतलब ही क्या रह जाएगा? वो इसके जवाब पर जैसे लाजवाब हो गया। महबूब अगर धोखा दे तो क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? वो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। हरम का एक लम्हे को सांस थमा, मगर वो अपने हवास पर कायम रही। महबूब की तो हर ख़ता माफ़ होती है ना? वो थूक निगलते बोली। हाँ बिल्कुल, महबूब को तो आपका कत्ल भी माफ़ होता है। वो जैसे बात को हवा में उड़ाता बोला तो हरम की जान में जान आई। एक बात बताऊं? वो कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद बोला तो हरम ने फ़ौरन सर हिलाया। तुम्हारी आंखें मुझे कैद करने का हुनर रखती हैं। वो जैसे लम्हा भर को साकत हुई। वो उसकी आंखों में कैद था, लेकिन वो तो उसके इश्क में कैद हो चुकी थी। उसकी चाहत में हज़ारों दीवान लिख सकती थी। उसकी मोहब्बत में शायर बन सकती थी। उसकी उल्फत में अदीबा बन सकती थी। उसकी ज़िस्त में ख़ुद को कुर्बान कर सकती थी। वो उसकी मुस्कुराहट में पूरी कायनात देख सकती थी। उसकी खामोशी में सदियों का सुकून पा सकती थी। वो उसकी जुदाई में सांस लेना भूल सकती थी। उसकी एक नज़र पर अपनी दुनिया लुटा सकती थी। और वो महज आँखों की बात करता था। वो अपनी बातों को सुलझाते सुलझाते एक दूसरे में उलझ चुके थे। जहरीला खंजर, बाप हफ्तम, किसी ख्वाब की ताबीर, किसी जहर की तशख़ीस, कुछ अधूरे लफ्ज़ों की माया। मोहब्बत के नाम पर मिला धोखा किसी जहर से कम न था। मगर उस जहर ने अंदर की सच्चाई आया की। एक पल जिसने दिल के तख्त पर नए फैसले लिख दिए। एक झूठ जिसने कई सच बेनकाब किए। दो दिल जो इख्तलाफ की सरहद पर मिले। इख्तिताम ऐसा जो इब्तिदा से कहीं ज़्यादा मुकम्मल लगा। रात धीरे धीरे गहरी गहरी होती जा रही थी। खामोशी आहिस्ता आहिस्ता सुनसान पहलू इख्तियार करती जा रही थी। रत जगह के कीड़ों को भनभनाहट एक अजीब सा सरूर बिखेर रही थी। हर कोई पहाड़ी की यखवाओं से बचने के लिए अपने कमरे में दुबका हुआ था। लेकिन इन्हीं लम्हों में एक वजूद ऐसा भी था जो किसी अनजानी सी कैफियत में लिपटा तेज़ कदमों से दाएं बाएं चक्कर काट रहा था। हाथ में पकड़ा सिगार लम्हा ब लम्हा हवा में तहलील हो रहा था। पहाड़ी सर्दी की खुनक काटदार हवाओं में वो वजूद बग़ैर बाजू वाली शर्ट पहने खड़ा था। इसका दायां हाथ बार बार अपने बालों में उलझ रहा था। वो इस वक्त इज़्तिराब की एक शदीद हालत का जीता जागता नमूना लग रहा था। इस सख्त जान मर्द की हालत इस वक्त किसी पंजरे में फड़फड़ाते ज़ख्मी परिंदे की मानिंद थी। इसका सब कुछ दाव पर लग चुका था। तावर खान मारा जा चुका था। अरमान जेल में था और कल उसकी पेशी थी। पूरे इम्कानात थे कि पहले ही समात में फैसला आ जाए। इन्हें जो धमकी मिली थी वो किसी मामूली दुश्मन की नहीं लगती थी। तोहफे के नाम पर मिला दावर का सर दफनाया जा चुका था, जबकि जिसका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गल सड़ रहा था। वो हद दर्जा उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। दिल चाह रहा था कि अपना सर दीवार में दे मारे। एक तरफ ज़ैनब की नफ़रत, अनारा का मुरझाया चेहरा, अरमान की कैद और दावर की मौत। ये सब इसके वजूद को अंदर ही अंदर घुन की तरह चाट रही थी। यकदम इसका फ़ोन बजा, जो उसने फ़ौरन ही उठा लिया। सामने से कुछ कहा गया जिसने उसके तने हुए जबड़े मज़ीद सख्त कर दिए। मुझे अरमान जेल से बाहर चाहिए। उसके लिए किसी की जान लो या अपनी जान दे दो। मुझे वो बाहर चाहिए। और ये बताओ
کہ उस धमकी भेजने वाले का कुछ पता चला? वह एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रहा था। किसी हारे हुए जवारी की मानद वो सब कुछ खो चुका हो, मगर अभी बाजी पलटने के ख्वाब जीता हो। क्या? सामने से कुछ कहा गया जिसने इस लम्हे को चौंका दिया। फ़ोन बंद हो चुका था और उसकी जबड़े की सख्ती नरमी में ढल गई। चेहरे पर एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। शहद रंग आंखें सफाफ चमक से दहकने लगी। दरिंदे ने सर उठाया था। कहर तो अब बर्पा होना ही था। ओह, तो वो एक लड़की है? मतलब एक लड़की? सेरे लब दोहराते हुए इसकी हंसी का एक बेकाबू वहशियाना सिलसिला चल निकला। उसकी खौफनाक हंसी पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थी, जैसे कोई ऐलान हो। उसी पर एक बार फिर फ़ोन बजा। उन्होंने कॉल रिसीव करते उसे कान से लगाया और हाथ में दबी सिगार की राख हवा के स्पुर्द कर दी। हाँ बोलो मुजीब। इसकी पुरसोच नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। ठीक है, डील फाइनल करो। मुझे सिर्फ अरमान जेल से बाहर चाहिए, फिर उसकी कीमत जो मर्ज़ी हो। कुछ लम्हे तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने फ़ैसला सादर किया। कॉल काट कर मोबाइल लापरवाही से पैंट की पिछली जेब में डाल दिया। अब वो बदस्तूर इज़्तिराबी कैफियत में थे। सिगार का जहर वो अपने अंदर उंडेल रहे थे और फ़िज़ा को भी जहरीला कर रहे थे। क्या ये सही है? मुर्दा ज़मीर ने हर किसी हरकत की जैसे सर उठाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, अरमान के लिए कुछ भी। सफाकियत ने पल भर में उस ज़मीर को दबा दिया, जैसे ताकत ने रहम को रोंद डाला हो। क्रिस्टल क्वीन ये समझती थी कि एक दावर की मौत से डार्क वेब जैसे तनावर गहरे जड़ों वाले दरख्त को फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन वो गलत थी। डार्क वेब कोई मामूली चीज़ नहीं थी। उसे जड़ से उखाड़ देना किसी एक शख्स के बस की बात नहीं, चाहे वो किसी माफिया की मलका ही क्यों ना हो। हर चीज़ को ख़त्म करना मुमकिन नहीं, लेकिन रोक देना वो मुमकिन होता है, और उसके लिए पहली शर्त यही है, जान को हथेली पर रख देना। नीम अंधेरे और मतवाज़न गरमाइश वाले कमरे में इस वक्त दो लोगों की सांसें गूंज रही थीं। वो अभी कुछ देर पहले ही मुश्किल नींद की वादी में उतरी थी कि एकदम किसी की सख्त गिरफ्त अपने वजूद पर महसूस हुई। वह हड़बड़ाकर होश में आई। उसने पल्ले खींच झपक कर इधर उधर देखा और फिर अपने पेट पर लिपटे हाथ और गर्दन पर बिखरती गर्म सांसों को महसूस करते हुए एक गहरी सांस खींची। मामा, पेन हो रही है। मामा, डैड, पेन हो रहा है। उसे अपने कानों के करीब अनारा के हल्के लब हिलते हुए एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। उसका तपता वजूद और बेतरतीब गहरी सांसें गवाती कि उसे तेज़ बुखार था। ज़ैनब ने अपने वजूद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो बच्ची बेख्तियार होकर इसमें छुपने की कोशिश कर रही थी, जैसे पूरी दुनिया से डरकर माँ के वजूद में पनाह लेना चाहती हो। उठो। सूखे हलक को तर करने की नाकाम कोशिश के बाद उसने बाएं हाथ को हिलाने की कोशिश की, मगर वो शायद नीम खलूदगी में जा चुकी थी। ज़ैनब ने बेबसी से सर तकिए पर पटका। एक तो कमरे का नीम अंधेरा, दूसरा इसका साकत जिस्म, सब मिलकर एक अजीब घुटन पैदा कर रहे थे। मगर अनारा का लम्स कुछ था इसमें जो दिल के मुर्दा हिस्से को धीरे धीरे झंझोड़ रहा था। हाँ, वो इसे कबूल ना कर पाई थी, लेकिन माँ तो थी ना। बहराम। ना चाहते हुए भी उसने उस शख्स को पुकारा जिससे वो शदीद नफ़रत करती थी, मगर इस वक्त अनारा की हालत उससे ज़्यादा अहम थी। एक लम्हे को दिल में ख्याल आया कि मर जाए तो बेहतर है, मगर अगले ही लम्हे दिल तड़प उठा। ज़मीन ने झंझोड़ा। सालिम माँ नहीं हो सकती। एक बार फिर उसने पूरी ताकत से किसी को पुकारा, मगर आवाज़ में वो शिद्दत ना आ सकी। सर बाएं जाने मोड़कर अनारा को देखने की कोशिश की, जो अब भी कामती हुई मामा मामा कह रही थी। बस यही दो अल्फाज ज़ैनब को तोड़ रहे थे अंदर से। इस बार उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और ख़ुद को ऊपर की सिमत खींचने की कोशिश की। न जाने कहाँ से वो ताकत आई कि पूरा वजूद तो ना हिल सका, मगर दायां हाथ साइड टेबल तक जा पहुँचा। उसने हाथ मारा तो टेबल पर रखी तमाम दवाइयों की शीशियाँ, ग्लास और जग ज़मीन पर जा गिरे। एक करख्त छनाके की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी। बहराम जो बालकनी में खड़ा था, आवाज़ सुनते ही अंदर दौड़ाया। पहली निगाह ज़मीन पर बिखरी अशिया पर पड़ी और दूसरी ज़ैनब पर जो उठने की तगदो में थी। क्या हुआ ज़ैनी? क्या चाहिए मुझे बताओ। उसकी पूरी तवज्जो ज़ैनब पर थी। उसे उठाओ, उसे बुखार हो रहा है। ज़ैनब की आवाज़ टूटी फूटी मध्यम थी, जैसे लफ्ज़ों को सांसों के सहारे बाहर धकेला जा रहा हो। बहराम की नज़रें फ़ौरन अनारा पर गई, जो कांप रही थी। वो तेज़ी से उसके पास आया। अनारा मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरी जान को? वो कंफर्टर हटाकर इसके पसीना पसीना चेहरे को देखकर परेशान हो गया। उस नाजुक वजूद में उसकी जान बसती थी। उसने प्यार से उसे निकाला और अपनी साइड पर लटा लिया। वो बुखार की शिद्दत में लिपटी हुई थी। फ़ौरन दबा दी, कंफर्टर से ढांपा और नरमी से सुलाने लगा। वो जानता था ये पहला मौका नहीं था। उसकी बेटी अक्सर यूँ बीमार पड़ जाती थी और हमेशा उसे संभालता था। जब अनारा सो गई तो बहराम की निगाह ज़ैनब पर पड़ी। वो खामोशी से आंसू भरी आंखों से अनारा को तक रही थी। उसकी आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियाँ थीं।
بہرام نے نظریں پھیر لی۔ وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا اور وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ پچھتاوے زندگی بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ یہ صبح اداس تھی، ہر جانب سوگواریت طاری تھی سوائے ایک وجود کے جو کھلے کھلے چہرے کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ سیاہ کرتے پاجامے میں ملبوس وہ شخص بیڈ پر نیم دراز سے اسے خاموشی سے تک رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی اور شرما کر جھکا لیتی۔ اس کی سادہ سی ادائیں کسی کو بار بار مسکرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ آج پہلی بار دل سے تیار ہوئی تھی۔ سیم شامیر جیسا کالا چوڑی دار پاجامہ اور فراک پہنے وہ دمک رہی تھی۔ سنہری نم بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں سلور کی چوڑیاں تھیں اور وہ ہر آرائش سے پاک تھیں۔ جب اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھنے کی کوشش کی تو شامیر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کے گرد بازو حمایل کرتے ہوئے اس نے جھک کر اپنی ہلکی بڑی ہوئی شیب والی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ بہت پیاری لگ رہی زما، اور اس نے آئینے میں اس کے مکمل عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ۔ وہ آج بے حد خوش تھی مگر دل ہی دل میں اداس بھی، ایک ایسا اداسی جسے وہ چھپا رہی تھی۔ آج رات کہیں جانا ہے، تیار رہنا، یہ زندگی کا ہمارا اہم دن ہے، وہ پرسرار لہجے میں بولا۔ حرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کل سے ہی اسے بار بار چونکا رہا تھا مگر وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ دھڑکتے دل کے ساز کو خاموش کرواتے ہوئے بولی اور سر ہلا دیا۔ چلو آؤ نیچے چلیں، آج ایک مجرم کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ حرم نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون؟ اس کے لب ہلے۔ ارمان، آج اس کی پیشی ہے اور تمام ثبوتوں کی بنیاد پر آج ہی اسے سزا سنائی جائے گی۔ شامیر اس سے دور ہوتا ہوا اپنی شال کو کندھوں پر ڈال رہا تھا۔ حرم کے چہرے پر جیسی زندگی لوٹ آئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آ گئے۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا مگر حقیقتاً کسی کے حلق سے ایک نوالہ بھی نہیں اترا۔ اسما خانم بار بار آنسو پونچھ رہی تھی اور پری گل نظریں چرا رہی تھی۔ ہر ایک چہرہ ایک الگ کہانی سنا رہا تھا۔ شامیر، جیسے ہی وہ باران، زارون، موسیٰ اور حیدر خان کورٹ کے لیے جانے کے لیے اٹھے، حبہ خانم نے اسے آواز دی، جی چچی جان، مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے ایک بار ارمان کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنے بھرائے ہوئے لہجے کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی بولی۔ شامیر نے اپنے باپ اور بھائیوں کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ حبہ خانم کو جن کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو، دکھ اور ندامت دیکھ رہا تھا۔ چچی جان، آپ کیا کریں گی جا کر؟ آپ کو تکلیف ہوگی، وہ نرمی سے بولا اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سائرہ کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکی۔ میرے بیٹے نے جو کچھ کیا اس کا بوجھ میری سانسوں پر ہے، معاف کر دو۔ وہ دل شکستہ ہو کر سب کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ توبہ کرو بھابھی، تم ہاتھ مت جوڑو، اسما خانم نے اسے تسلی دی۔ چادر لے آئیں چچی جان، شامیر نے کہا تو حیدر خان نے اسے گھور کر دیکھا جیسے ضبط کی آخری حد پر ہو۔ حبہ خانم سر ہلاتی ہوئی چادر لینے گئی۔ اسی وقت بہرام خان پینٹ شرٹ میں ملبوس ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، ان کے لہجے میں اعتماد تھا۔ حیدر خان نے سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ کے داخلے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ شامیر، باران، حیدر، موسیٰ اور بہرام خان گاڑی سے اتر کر اندر چلے گئے۔ زارون حبہ خانم کے ساتھ گاڑی میں ہی رکا۔ ویسے بھی وہ یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی زخمی آنکھیں شیشے پر جمائے بیٹھا تھا جب ایک پولیس وین آ کر رکی۔ ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا ارمان 2 اہلکاروں کے ساتھ نیچے اترا۔ بلنگنجا سے شکن زدہ پیلا کرتا، سفید پاجامہ جس کی رنگت ماند پڑ چکی تھی، ہلکی بڑی ہوئی شیو اور سرخ بھوری آنکھیں جو کسی بھی احساس سے آ رہی تھیں۔ حبہ خانم نے اسے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس کی حالت نے زارون کا دل بھی چیر دیا تھا۔ ارمان نے ہلکا سا ہاتھ چھڑایا، پورے غرور سے قدم اٹھاتا ان کے ساتھ اس بھیڑ میں گم ہو گیا۔ یہ کیس خفیہ رکھا گیا تھا، میڈیا کو اس سے دور رکھا گیا تاکہ خان حویلی کی ساکھ متاثر نہ ہو۔ زارون نے باران کی کال سپیکر پر رکھ دی۔ عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ دلائل زور سے جاری تھے۔ کچھ دیر بعد جج کی آواز گونجی، کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں، ارمان کا جواب پرسکون تھا۔ بہرام خان کی تیز نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ جانتے تھے کچھ غیر متوقع ہونے والا ہے اور یہ سنائی یہیں رک جائے گی، مگر جب جج کا فیصلہ ان کے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ ہر چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، ہلکی سی بھنبھناہٹ بھی تھم گئی۔ عدالت نے دونوں مقدمات کا بغور جائزہ لیا۔ شہزاد خان اور سفیر خان، 2 الگ جانیں، 2 الگ حق تلفیاں، لیکن انجام ایک بے رحم قتل۔ گواہوں کے بیانات، شواہد، فورنسک رپورٹس اور وکلاء کی صفائی و استغاثہ کے دلائل کے بعد یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ ملزم ارمان ولد داور خان نے نہ صرف شہزاد خان کا قتل منصوبہ بندی سے کیا بلکہ بعد میں سفیر خان کو بھی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا۔
یہ دونوں قتل صرف افراد کی نہیں تھے، یہ قانون، اخلاق اور معاشرتی امن پر حملہ تھے۔ لہٰذا عدالت فوجداری قانون کی دفعہ 302 کے تحت ملزم ارمان داور خان کو سزائے موت سناتی ہے۔ ہر سزا الگ الگ شمار ہوگی اور حسب ضابطہ عمل درآمد جیل حکام کی نگرانی میں کیا جائے گا۔ ملزم کو آئینی حق کے تحت اپیل کا اختیار حاضر ہے، مگر جب تک کوئی اعلیٰ عدالت اس فیصلے کو معطل نہ کرے یہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عدل پر قائم رکھے۔ عدالت برخاست۔ جج نے قلم بند کرتے ہوئے کہا، اس کی نوک کاغذ پر زور سے مارتے توڑ دی، جیسے فیصلہ حرف آخر ہو۔ کورٹ روم میں ایک خاموش طوفان برپا تھا۔ بہرام خان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، وہ جھٹکے سے اٹھے اور کمرہ عدالت سے نکل گئے۔ ان کا پورا وجود غصے سے لرز رہا تھا۔ خان برادرز نے دکھ سے پھٹتے دل اور ضبط کو چھوتی آنکھوں سے ارمان کی طرف دیکھا، جو مکمل خاموشی سے پولیس کے ہمراہ جا رہا تھا۔ ہبا خانم غش کھا کر رہ گئی۔ سارون اپنی چبھن ہوتی آنکھوں کو میچ گیا۔ ایک بار پھر کوہرام مچنے والا تھا، قیامت آئی تھی۔ انصاف بھی ملا تھا، لیکن کیا واقعی؟ کیا ہر زخم بھر گیا؟ کیا ہر مجرم کو سزا ملی؟ کیا بھی کچھ باقی تھا؟ وہ لوگ لوٹ چکے تھے۔ ارمان نے ان میں سے کسی سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسری جانب بہرام خان کو غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجیب کو کال کر رہے تھے، مگر وہ تھا کہ فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ وقت تیزی سے سرک رہا تھا۔ فجر سے پہلے ارمان کو پھانسی دی جانی تھی اور ہر گزرتا لمحہ انہیں بے چین اور بے بسی کی آگ میں جھونک رہا تھا۔ مغرب کی اذانوں کی صدا فضا میں گونجی۔ سورج غروب ہوا، چاند افق پر ابھرا، رات کا پہلا پہر شروع ہوا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بجلی چمکنے لگی، جو پنجاب کے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ خان حویلی میں گویا سوگ کا عالم تھا، لیکن اس ماحول میں بھی اسما خانم ہر کسی کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ خود ٹوٹ چکی تھی، مگر دوسروں کا درد سنبھالے کھڑی تھیں۔ رات کا کھانا وہ اوپر والے پورشن میں پہنچا چکی تھیں، جو زینب کی کیئر ٹیکر نے وصول کیا، وہی جو دن بھر اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک کا سفر یوں جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ یکایک بارش کی تیز بچھاڑ نے آسمان کو دھو ڈالا اور وقفے وقفے سے بجلی کی کڑک فضا کو چیرتی گونج رہی تھی۔ اسی اثنا میں عقوبت خانے کا زنگ آلود مضبوط دروازہ ایک بھاری چرچراہٹ کے ساتھ کھولا اور دو پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ اٹھو، ان میں سے ایک نے کہا۔ ارمان نے سرخ اور بوجھل آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے غسل کروا کر سفید سادہ لباس پہنایا گیا تھا۔ وہ پرسرار سکون کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اہلکاروں نے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی۔ زنجیروں کی جھنکار کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی موت کا اعلان کر رہی تھی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ ارمان آخری ملاقات صرف علی گڑھ سے کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے وہ اجازت نہیں ملی۔ سارون اور موسیٰ اس سے ملنا چاہتے تھے، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس کی جانب سے دی گئی وصیت نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی لاش خاندان کے حوالے نہ کی جائے، کسی کو اس کا آخری دیدار نہ کروایا جائے۔ عدالت نے اس وصیت کا احترام کیا۔ سارون اور موسیٰ شکست خوردہ دل اور شل جسم کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ ارمان کو نمی سے بھیگے صحن میں لایا گیا۔ اس نے سر اٹھا کر تختہ دار کو دیکھا، آنکھوں میں نمی ابھری۔ دل چاہا ایک بار، صرف ایک بار اسے دیکھ لیں، پھر چاہے موت بھی گلے لگانی پڑے۔ قبول تھی۔ شاید محبت اس کے نصیب میں لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ ہر قدم جو وہ آگے بڑھا رہا تھا اسے موت کے اور قریب کر رہا تھا۔ جب وہ تختے پر پہنچا تو اس نے ایک طویل نظر اس پھندے پر ڈالی جو اب اس کا مقدر بن چکا تھا۔ دل کی دھڑکن اب جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے چہرے پر سیاہ کپڑا ڈال دیا۔ ہر طرف اندھیرا چل گیا۔ وہ سانس روک کر کھڑا رہا۔ اسے پھندے کے نیچے لایا گیا، رسی اس کے گلے میں ڈالی گئی اور مضبوطی سے کسی گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ دیے گئے، پیروں کو بھی رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ چند لمحے گزرے، وقت جیسے تھم سا گیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کے پیروں تلے تختہ ہٹا دیا گیا۔ وہ فضا میں جھولنے لگا۔ اس کے پیر بندھے ہونے کے باوجود مچلنے لگے، لیکن پھر سانسیں، آوازیں سب ساکت ہو گئی۔ پانی کی بوندیں اس کے بے جان وجود کو بھگو رہی تھیں۔ زنجیروں کی ہلکی چھنکار اور تیز بارش کی چاپ اس خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ بجلی چمکی تو پل بھر کو اس کا وجود فضا میں جھولتا دکھائی دیا، اور پھر تاریکی چھا گئی۔ وہ وجود جو چند لمحے پہلے غرور سے کھڑا تھا، اب ایک پینڈولم کی مانند پھندے پر جھول رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رسی سے جدا ہو کر وہ نیچے نم مٹی میں آ گرا۔ ایک اہلکار آگے بڑھا، اس کی نبض چیک کی، سرنفی میں ہلایا اور سرد لہجے میں اعلان کیا، مجرم کی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے کئی بار پوچھا گیا وہی سوال، جس کا جواب ہر بار صرف اتنا ہی ملا، بس کچھ وقت انتظار کرو۔ حرم نے لبوں پر زبان پھیر کر دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو جھٹکا۔ خان حویلی سے نکلے انہیں خاصا وقت بیت چکا تھا، لیکن وہ اب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچے تھے، نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ منزل ہے کیا۔
वीरान सुनसान सड़क पर तेज़ी से दौड़ती गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरती जा रही थी। फजर की अजान होने को थी मगर इनका सफ़र अब भी जारी था। गाड़ी के अंदर खामोशी का राज था मगर अंदरूनी कैफियत शोर मचा रही थी। हरम ने अपनी काजल से भरी नींद में डूबी सुरमई आंखें अपने हाथ पर जमाई। वही हाथ जो शामिर के बाएं हाथ में कैद था। शामिर ने कोने तक स्याह कमीज़ के बाजू चढ़ाए हुए थे, बालों को बेफिक्री से बखेर रखा था और इसकी नज़रें सामने सड़क पर थी, लेकिन हरम के दिल के तार मुसलसल छेड़ रहा था। गाड़ी के हीटर की हल्की गरमाइश और साथ बैठा वो मर्द जिसे वो चाहती थी, सब कुछ उसे जैसे गहरी नींद की तरफ खींच रहा था। दिल चाहता बस ये लम्हा रुक जाए। दोनों दिन वाले ही स्याह लिबास में मलबूस थे और आज की ये स्याह रात जैसे इन्हीं का हिस्सा बन चुकी थी। हरम ने अपने गिर्द लिपटी शॉल का दरुस्त किया, फिर बालों की दो लटें बाएं हाथ से कान के पीछे अड़ी सी। इसके कान की झुमकियाँ ली और उनकी छनकार ने गाड़ी में मध्यम से सर बखेर दिया। वो थोड़ा सा सीट से खिसक कर आगे और धीरे से शामिर के कंधे पर सर रख दिया। शामिर की स्टीयरिंग पर पकड़ कुछ और मजबूत हुई। वह तिरछी निगाह से देखने लगा। वह उसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंद चुकी थी। एक पल को उसने सड़क से नजरें हटाई, झुककर इसकी पेशानी पर नरमाहट से लब रखे और फिर दोबारा सीधा हो बैठा। वो बंद आंखों से ही मुस्कुरा दी। ये गुजरे 2 दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और मुकम्मल दिन थे। पहली बार उसने अपने अपने आप को मुकम्मल महसूस किया। इन लम्हों में जैसे वो जीने लगी थी, जी भरकर हंस सकी थी, बेखौफ सांस ले सकी थी। इन लम्हों को उसने दिल के किसी महफूज कोने में, किसी मेमोरी फोल्डर में हमेशा के लिए महफूज कर लिया था। पाकिस्तान आते ही उसने सबसे पहले अपने गाल पर मौजूद ज़ख्म की सर्जरी करवाई थी। इसी वजह से उसे खान हवेली आने में 3 दिन लगे। ज़ख्म गहरा था मगर सर्जरी के बाद वो 80% तक मद्धम हो चुका था। अब अपनी पुरानी ज़िंदगी की तलखियों को, ज़ख्मों को कुछ तो मस्खराना मुस्कुराहट से देखने लगी थी। यही वो लम्हा था जब नींद की मेहरबान देवी ने उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी आगोश में ले लिया। वो गहरी नींद में जा चुकी थी और गाड़ी अब भी सफ़र पर रवां दवा थी। सामने एक वसीअ और हरी सब्ज़ाज़ार था। हर तरफ हरियाली, खुशबू, नरम धूप और आसमान नीलगा सा बिखरा हुआ था। दाएं तरफ पहाड़ियों की कतार थी जिन पर सूरज की नरम किरणें सुनहरी चादर की तरह गिरी थीं। नीचे एक शफाफ झील थी जैसे आईना हो, जिसमें आसमान अपना अक्स देख रहा हो। हवा के हर झोंके में जैसे खुशी की कोई छुपी हुई सदा थी। वह एक नरम जामनी जोड़े में मलबूस थी। दुपट्टा बादलों की तरह हल्का उसके गिर्द हवा में उड़ता जा रहा था। उसके बाल रेशम की तरह हवा के साथ लहराते थे। उसके पाँव नंगे थे मगर ज़मीन पर ठंडी घास ने इन्हें गुदाज सी चादर में लपेट रखा था। वह चल रही थी मगर ज़मीन पर नहीं, जैसे कोई रोशनी की लकीर हो जो बहती जा रही हो। वह मुस्कुरा रही थी बिना किसी वजह के, जैसे दिल से किसी ने गम की गर्द झाड़ दी हो। फिर अचानक एक सांस उभरा। दूर से बांसुरी की मध्यम धुन गूंजी, जैसे कोई इस वादी को जी रहा हो, कोई इसकी तरफ बढ़ रहा हो। बांसुरी की धुन हवा में तैरती हुई उसके दिल के करीब आन रुकी। फिर वो दिखाई दिया, एक मर्द स्याह लिबास में जो धूप और साया दोनों का इम्तिजाज लग रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, निगाहों में हैरत और कदमों में ठहराव। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े जैसे एक सदी के फासलों के बाद किसी दुआ का कबूल होना हो। ना कोई लफ्ज़ बोला गया, ना कोई सवाल। वो सिर्फ उसके करीब आया, उसके हाथ को नरमी से थामा, उसके चेहरे पर हाथ फेरा। वो आंखें मूंद गई जैसे ये सब वक्त के किसी नरम गोशे में महफूज हो जाए। फिर उसने आँख खोली तो वो वादी थमी हुई थी, बांसुरी खामोश और आसमान का रंग सुरमई होने लगा। वो जानती थी ये ख्वाब है, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं क्योंकि बाज़ ख्वाब हकीकत से ज़्यादा सच्चे लगते हैं। उसकी आंख एक झटके से खुली। दूर कहीं से फजर की सदाएं गूंज रही थीं। उसने सर उठाते मंदी मंदी आंखें खोलकर सर दाएं बाएं घुमाया। उसका सर सीट पे था, शामिर वहाँ नहीं था। गाड़ी एक जगह रुकी हुई थी। उसने ख्वाबीदा आंखों को हल्का सा मसला और फिर सीधी होकर बैठी तो बाहर से आता मंजर उसे साकित कर गया। वो सांस रोक के खिड़की से बाहर नजर आता मंजर देख रही थी। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। ये जगह तो हूबहू उसके ख्वाब जैसी थी। वही सब्ज़ा, वादियों से ढकी पहाड़ियाँ। वो तेज़ी से अपना जानिब का दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। एक ज़ोरदार ठंडी यह हवा का थपेड़ा था जो इसके वजूद को छू गया था। उसका वजूद कब कब आ गया। उसे मज़ीद कसकर अपने गिर्द शाल को लपेट लिया। उसे निगाह दौड़ाई। पहाड़ों की बुलंदियों से आती ठंडी हवा हर सांस में जैसे चांदनी घोल रही थी। नीलगो आसमान पर सितारों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करनी शुरू की थी। फजर की अजान की बाज़ गश्त अब खामोश हो चुकी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाते उस झील की सिमत बढ़ी। वो झील जिसे ख्वाब में देखा था, वही वसत, वही तन्हाई, वही खामोशी और वही पर जो उसकी धड़कन में उतरा था। सफ़र मलूक के पानी ने आसमान का अक्स ओढ़ रखा था, जैसे किसी ने चांद को टूट कर झील में गिरा दिया हो।
پانی اتنا خاموش تھا کہ سانس کی آواز بھی خلل لگتی۔ ہر موج ساکن تھی، ہر سایہ ٹھہرا ہوا۔ جھیل کے کنارے وہ کھڑی تھی، شال میں لپٹی، دھیمی سانسوں کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں نیم خوابیدہ اور دل جیسے کسی اندیکھی خوشبو سے لبریز۔ وہ لمحہ جیسے کائنات نے اپنی پوری خوبصورتی سمیٹ کر صرف اس جھیل کے کنارے اتار دی ہو۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں نے اسے ساکت و جامد کر دیا تھا۔ اس نے آج سے پہلے اس قدر خوبصورتی نہیں دیکھی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس نے کبھی کسی چیز کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ اس منظر میں اس قدر کھوئی تھی کہ وہ جان نہ سکی کہ کوئی آہستگی سے پشت پر آ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی پل اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی باہوں کے حصار میں آ گئی ہو۔ یہ لمس، یہ مہک، یہ لمحہ بالکل اس خواب جیسے تھا جیسے اس کے خواب کی تعبیر ہو گئی ہو۔ اس کا میر اس کی زندگی اسے خود میں سمیٹے کھڑا تھا۔ کیا اس پل سے زیادہ کوئی لمحہ حسین ہو سکتا تھا؟ کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے اس کی کان کی لو کو چھوا، اسے پر اس کے کان سرخی چھوڑنے لگے۔ بے حد ہنسی، بالکل میرے میر کی طرح، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ سفر ملوک نے مسکرا کر ان کو دیکھا، پر اگلے ہی پل یہ مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میر کی طرح یا میجر خان کی طرح؟ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ جو اس حسین وادیوں میں کھوئی تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ اسے اپنے پیٹ پر بازوؤں کی گرفت مضبوط اور سخت ہوتی محسوس ہوئی۔ کہو نا، کرسٹل کوئن، میر کی طرح یا میجر خان کی طرح؟ وہ اسے ساکت پڑتا دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں ہنس کر بولا۔ بھوری آنکھوں والے مرد نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جڑیں موڑا۔ اس کے سر سے شال اتری، کندھوں پر آ ٹھہری۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی آنکھوں میں اترتے سناٹے سے گھبرا گئی، جس کی آنکھوں میں اسے اس پل صرف صفاقی نظر آئی تھی۔ بولو نا میر جان، کون ہو تم؟ حرم مرزا، کرسٹل کوئن، فاطمہ یا حرم فاطمہ؟ ان میں سے کون سا نام تمہارا اپنا ہے؟ وہ اس کی گالوں کو چھوتے انتہائی سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، اور حرم فاطمہ اسے لگا وہ اب کبھی سانس نہیں دے سکے گی۔ یہ وقت آنا تھا، یہ وہ جانتی تھی، پر یہ وقت ایسے آنا تھا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ بلکہ نہیں، تم جو بھی ہو، پر ملی تو تم فاطمہ ہو نا؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے زخمی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حرم کو اپنی بصارت دھندلی پڑتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ اس نے سانس کی کمی محسوس کرتے ہوئے گہری سانس کھینچی تو اس کی آنکھوں میں بھرے آنسو گالوں پر بہہ گئے، اپنی پوری شدت سے یا تکلیف سے۔ ہاں، تکلیف سے، کیونکہ سامنے کھڑے مرد کے چہرے پر موجود بے یقینی اور بے اعتباری نے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ بتاؤ نا، تو میری فاطمہ ہو نا؟ اس کی بھوری آنکھوں میں جمع ہوتی سرخی نے اس کے دل کو چیر ڈالا تھا۔ پلیز بتاؤ، تو میری فاطمہ ہو نا؟ وہ جیسے رو دینے کو تھا، پر وہ رو پڑی تھی، ہچکیوں سے، سسکیوں سے۔ کاش وہ اس پر کہیں غائب ہو جائے، لیکن وہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں تھا۔ میر، وہ سسکی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، خبردار جو تم نے میرا نام بھی لیا، وہ غم و غصے کی حالت میں چلایا تھا۔ وہ اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑے سے تقریباً جھنجھوڑ چکا تھا۔ اس کی شال کندھوں سے نیچے پھسل گئی، جوڑے میں بندھے باغ ڈھیلے ہو کر گردن میں آ ٹھہرے۔ کاجل آنکھوں سے بہتا گال پہ نشان چھوڑ گیا تھا۔ یکدم اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر دور تک کہیں سناٹے پھیل گیا۔ اسے وحشت نظر آنکھوں سے اٹھ کر اس کی بے یقینی سے ڈوبی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے اس کی چپتی نگاہوں سے خوف آیا۔ ہاں، آج 7 سال بعد اس کی پتھر جیسی آنکھوں میں پہلی بار خوف اتر آیا تھا۔ جس دن سے اس نے صفاقی کی چادر اوڑھی تھی، اس دن سے اس کے خوف کا ہر عکس اپنے وجود سے نوچ پھینکا تھا۔ مگر آج اسے لگا جیسے وہ خوف، وہ لرزہ ایک بار پھر اس کے اندر پنپنے لگا۔ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک جان لیوا سا پینک اٹیک اس کے حواس پر حملہ آور تھا، مگر وہ اسے بمشکل قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اسے سنبھالنے والا خود بکھر چکا تھا۔ وہ اب اسے نفرت کرنے لگا تھا، اس کے وجود سے کراہیت محسوس کر رہا تھا، اسے دیکھ کر جیسے گھن آتی ہوں۔ یہ وہ سب باتیں تھیں جو اس کے ذہن میں طوفان کی طرح گونج رہی تھیں۔ وہ ہر درجہ انسیکیور ہو چکی تھی۔ اس شخص کو کھونے کا خوف اس کی ہڈیوں میں اتر رہا تھا، لیکن وہ تو اب اس نہانے پر کھڑی تھی جہاں اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اسے کھو چکی ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ مرد اس کے بارے میں کتنا جان چکا ہے۔ کیا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا ایک گردہ نہیں ہے؟ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ بدصورت داغ والے چہرے کی مالک تھی؟ کیا اسے یہ بھی علم تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے انسان مارے گئے تھے؟ وہ کیا کہتی، کس بات کی صفائی دیتی، کیسے دیتی، جب اس کا اپنا ہی دماغ اس سے الجھ پڑا تھا؟ جواب دو، اب چپ کیوں ہو؟ وہ جو اس کی خاموشی کو تک رہا تھا آخرکار دھاڑا۔ اس کی آواز پر چونکی اور بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن وہ اسے فوراً دوبارہ قریب کھینچ لایا۔ فاطمہ، بتاؤ مجھے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ؟ بخدا میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا، مجھے بتاؤ۔ وہ بولتے بولتے ٹوٹنے لگا۔
اس کی آواز اس کی روح کی طرح روندھنے لگی۔ دل کی بھڑاس نکلی تو درد نے رگیں چیرنا شروع کر دی۔ مجھے بتاؤ فاطمہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے فرض اور محبت کی بھیڑ بھڑتار میں لا کھڑا کیا؟ کہتے کہتے وہ خود سے دور جھٹک کر چکا تھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ حرم کی چیخ لبوں تک آئی مگر وہیں ٹھہر گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو برفیلی نم زمین پر بیٹھا چہرہ ہاتھوں میں چھپا چکا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، ایسا کیوں کیا فاطمہ؟ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ گنہگار تھی، یہ وہ جانتی تھی۔ اگر وہ سچی ہوتی تو شاید کچھ کہہ پاتی، کوئی وضاحت دے پاتی، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ خود ہی غلط تھی۔ اس نے ایک سچے خالص انسان کے کھرے جذبوں کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ اس مرد کے لیے پاگل تھی، لیکن وہ داغدار لڑکی ایسے محبت کرنے والے مرد کی حقدار نہیں تھی۔ اسے اس لمحے جی بھر کے خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ دھڑکتا دل پچھتاوے کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کل رات سے ہمت جمع کر رہی تھی کہ اسے سب کچھ بتا دے، اپنے بارے میں ہر بات، ہر راز، ہر سچ۔ اور جب وہ آج اسے کہنے لگا کہ کہیں باہر جائیں گے تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ کہہ دے گی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے معاف کر دے گا، برا بھلا کہے گا، ناراض ہوگا، لیکن چھوڑے گا نہیں۔ پر یہ لمحہ جس میں وہ شخص اس کے سامنے یوں ٹوٹ کر بکھرا، اسے اندر تک کھوکھلا کر گیا۔ اب شاید معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ شامیر کو اس حالت میں بیٹھے نہ جانے کتنا وقت بیت چکا تھا۔ جھیل سیف الملوک کی پرسکون سطح پر طلوع صبح کی سنہری کرنیں اترنے لگی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی برفیلی ہوا کا تھمتھماتا لمس اور جھیل کے پانی میں بکھرتا نیلاہٹ ایک خواب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ لیکن اس شہر میں گم ہونے کی بجائے وہ دونوں اپنے اندر ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جس کا اختتام شاید جدائی تھا۔ فاطمہ، یہ سرگوشی جیسے سناٹے میں گونجی کوئی دھن، محبت سے لبریز وہ ایک لفظ جیسے حرم کے ٹوٹتے وجود کو سانس دے گیا۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں جیسے اس آواز پر یقین نہ آیا ہو۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئے۔ شامیر نے چہرہ ہاتھوں سے ہٹایا، نم آنکھوں کو سختی سے رگڑا جیسے جذبات کی نمی کو چھپانا چاہتا، اور پھر بغیر دیکھے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ حرم نے پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جیسے وہ اس لمحے کے انتظار میں تھی، اس نمز کی، اس اعتماد کے۔ شامیر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا اور اسے اپنے پاس ہی زمین پر بٹھا لیا۔ دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں جکڑے۔ وہ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا، شاید وہی سچ جو ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے فاطمہ، ایسی محبت جو کسی اور سے ممکن نہ تھی۔ اس کا لہجہ بھرا ہوا تھا لیکن ہموار، ایک تلخ سچائی کے ساتھ۔ میری زندگی کبھی آسان نہیں رہی کیونکہ مجھے آسانی کبھی پسند ہی نہیں تھی۔ ہر دن موت کی سرحد پر گزرا۔ میں نے اپنے پیشے کے باعث زندگی سے ہر لگاؤ ختم کر دیا تھا، پر جب تم میری زندگی میں آئی تو سب کچھ بدل گیا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ حرم خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو وہ جذبہ محبت نہیں تھا، تجسس تھا۔ ایک سوال تھا تمہاری آنکھوں میں، درد تھا پر چھپا ہوا۔ میں تمہاری تکلیف سمجھنا چاہتا تھا، ان اداسیوں کے راز کو کھولنا چاہتا تھا، پر جب جاننے کی کوشش کی تو خود ہی تمہارے جال میں الجھ گیا۔ تم اچھی لگنے لگی اور پھر میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ پختون ہوں، ہم جب کسی عورت کو اپنی نظروں میں ٹھہرا لیتے ہیں تو وہ دل سے نہیں، نسل سے جڑ جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں خالص فخر اور محبت تھی۔ نکاح کے بعد محبت بے حد ہو گئی۔ میں نے تمہیں اپنے دل کا، اپنے ایمان کا سب سے محفوظ کونا دیا، اپنا اعتبار، اپنی شناخت۔ وہ رکا جیسے آنسو نکل رہا، پر وہی حرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ چکے تھے۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ میں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، الفاظ اٹک رہے تھے جیسے اسے خود سے نفرت ہو۔ شامر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر زور سے ہنس دیا، ایسی ہنسی جو اندر سے چیخ رہی ہو۔ بہت پہلے پتہ چل جاتا اگر دل محبت کی گرد میں اندھا نہ ہوا ہوتا۔ تم تو چلی گئی لیکن رسی بالکنی میں چھوڑ گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں درد تھا، طنز نہیں۔ اگلے ہی دن تمہارے کمرے میں گیا۔ دل کہتا تھا کہ تمہاری خوشبو ابھی بھی وہاں ہے، پر جب وہ رسی دیکھی تو لیکن عقل نے کہا دھوکہ دیا گیا۔ نکاح نامہ نکالا، کاغذات دیکھے اور سب سچ سامنے آ گیا۔ باقی تم خود سمجھدار ہو، پتہ ہی ہوگا جب ایک میتھ ماسٹر گتھی سلجھانے بیٹھے تو ہر بات کر دیتا ہے۔ دل چیخ اٹھا تھا جب معلوم ہوا کہ تم مافیا کی ملکہ نکلی ہو فاطمہ۔ اسی پل اس کا لہجہ زہر آلود ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اسے بھی کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ کہا تھا نا مجھے دھوکہ مت دینا۔ میں دل پر وار سہ سکتا ہوں مگر اعتبار پر نہیں۔ اگر تم پہلے ہی سب سچ بتا دیتے تو شاید کچھ اور ہوتا، لیکن اب کچھ نہیں بچا۔ اس کے چہرے سے تمام جذبات غائب ہو چکے تھے، وہ پتھر بن چکا تھا۔ تم سے محبت اپنی جگہ، لیکن میں اپنے فرض سے غداری نہیں کر سکتا۔
چیف سے مہلت دی تھی. اب وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اگلے 10 منٹ میں تمہیں گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹرز پر رپورٹ کرنا ہے. وہ گھڑی نکال کر وقت دیکھ رہا تھا اور وہ پتھر بنی کھڑی تھی، سنسی، خالی. میری بات سنیں. جو کہنا ہے ریمانڈ میں کہنا فاطمہ. اس نے بات کو کاٹ دیا. میں نے چیف سے وعدہ کیا، اسے اب کچھ نہیں ہو سکتا. پر ایک بات کا یقین رکھو، وہ لوگ تمہیں ہاتھ تک نہیں لگائیں گے. جو پوچھے سب سچ بتا دینا. میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں عزت سے واپس لے کر آؤں گا. تھوڑی بے وفائی محبت سے کی ہے، اب تھوڑا فرض سے کر لوں گا. یہ آخری جملہ گویا اس کی روح پر پتھر بن کر گرا. وہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر سر جھکا گئی. یہ اطاعت نہیں تھی، یہ شکست بھی نہیں تھی، یہ محبت کا کفارہ تھا. شامی نے جھک کر اس کی کلائیوں پر ہتھ کڑیاں لگا دیں. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے پر دل پتھر ہو چکا تھا. اس کی بھوری آنکھ سے ایک آنسو حرم کی کلائی پر گرا اور بلک بلک کر رو دی. وہ جانتی تھی یہ کہ اس کی سزا نہیں، اس کی نجات ہے، پر وہ یہ نہیں چاہتی تھی. صبح کی تازہ روشنی نے جیپ سیف الملوک کے نیل کو پانی کو سنہری چھلک میں لپیٹ رکھا تھا. فلک پر سورج نرم گرم کرنوں کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا، جن کی روشنی برف پوش پہاڑوں کی چوٹیاں چومتی ہوئی نیچے وادی میں اتر رہی تھی. ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا گھاس کے میدانوں سے گزر کر جھیل کے شفاف پانی کو چھوتی لہروں کو ہلکا سا ہلکورا دے رہی تھی. اسی پرامن منظر کے درمیان جھیل سے کچھ فاصلے پہ ایک پتھرینی ڈھلوان کے نیچے چھپی ہوئی وہ عمارت تھی جو عام آنکھ کو محض ایک قدرتی چٹانی ساخت لگتی تھی، مگر حقیقت میں یہ خفیہ ایجنسی کا زیر زمین گمنام ہیڈ کوارٹر تھا، جس کا داخلی راستہ ایک سرمئی چٹان کے عقب میں پہاڑ کے سینے کو چیر کر بنایا گیا تھا. باہر سے مکمل طور پر چھپا ہوا، صرف مخصوص شعاؤں پر رد عمل دینے والا دروازہ جو صرف بایو میٹرک اور کوڈ لاک سے کھلتا تھا. صبح کے دھندلکے میں پہرا دینے والے ایجنٹس سادہ سویلین کپڑوں میں چوکس کھڑے تھے، جن کی آنکھیں ہراہٹ اور حرکت پر مرکوز تھیں. ان کے کانوں میں باریک ریڈیو کمیونیکیشنز کا شور گونج رہا تھا جو عام فضا میں گم ہوتا. خفیہ کیمروں کی قطار چٹانوں میں اس طرح نصب تھی کہ کوئی اگر عام انسان وہاں تک پہنچ بھی جاتا تب بھی کچھ دیکھ نہ پاتا. یہاں سب کچھ فطرت کے آغوش میں چھپا ہوا تھا. اندر داخل ہوتے ہی منظر بالکل مختلف تھا. سنگ مرمر سے بنے صاف ستھرے فرش، جدید ترین مانیٹرز، LED لائٹس، ساؤنڈ پروف کانفرنس رومز اور کئی خفیہ ٹیکنیکل لیبز. دیواروں پر جدید اسلحہ، فائلوں سے بھری فولادی دراز اور درمیان میں نصب ڈیجیٹل نقشے جو پورے ملک کی حساس ترین جگہوں کی معلومات دکھا رہے تھے. سفید وردی میں ملبوس ایک آفیسر نے کونے میں رکھے کمپیوٹر پر کچھ کوڈز ان پٹ کیے. اگلے لمحے ایک ہولوگرافک نقشہ فضا میں ابھرا جس میں ایک سرخ نقطہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا. یہ ایجنسی کی ایک اہم نگرانی تھی جس پر آج کے دن کئی آنکھیں مرکوز تھیں. چیف سیف الملوک کی پرسکون وادی میں سورج اب مکمل طور پر طلوع ہو چکا تھا. باہر جھیل اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہی تھی اور اندر اس چمک سے بالکل برعکس ایک سنجیدہ خفیہ دنیا بیدار ہو چکی تھی. یہاں ہر قدم، ہر آواز اور ہر فیصلہ ملک کی بقا کے لیے ہوتا تھا. یہ وہ جگہ تھی جہاں سچ، طاقت اور راز خاموشی سے سانس لیتے تھے. ہیڈ کوارٹرز کی اندرونی لابی میں مکمل خاموشی تھی. دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی اس لمحے گونج بن کر سنائی دے رہی تھی. روشنی اب مکمل طور پر عمارت کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہو چکی تھی. ہلکی پیلی دھوپ، سرد مگر روشن، مگر یہاں کے ماحول میں کوئی حرارت نہیں تھی، بس سنجیدگی، وقار اور غیر مرئی دباؤ. ایک نفیسی سیاہ وردی پہنے، سفید ہلکے بالوں والا 55 سالہ شخصیت چیف ہیڈ آف انٹیلیجنس محمد ظفر شہاز تھا، جو ایک شفاف میز کے پیچھے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا. اس کا چہرہ ایک قسم کے تاثر سے پاک تھا، جیسے اس نے زندگی کے ہر رنگ کو دیکھا اور قبول کر لیا ہو. نہ تحسین، نہ غصہ، بس ایک خاموشی جو اس کی آنکھوں میں بھی جھلک رہی تھی. اس کے سامنے بیٹھی تھی حرم فاطمہ عرف کرسٹل کوئین، مافیا کی ملکہ. کئی چہروں والی عورت آج پہلی بار ایک ہی شناخت میں اپنے اصل چہرے کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی. سفید شال اس کے وجود سے لپٹی ہوئی تھی. قید میں ہونے کے باوجود وہ کمزور نہیں لگ رہی تھی. وہ لڑکی جو راتوں کو بے رحم روشنیوں میں کھیل چکی تھی، آج کے دن کی روشنی میں اپنی حقیقت کے ساتھ سامنے تھی. اس کے پہلو میں چند قدم کے فاصلے میں میجر شامیر خان پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا. سیاہ کیمو وردی، بلیٹن بایاں بازو، کمر سیدھی پر آنکھیں بوجھل. جس عورت کو وہ چاہتا تھا وہ اسے خود لے کر آیا تھا اس کمرے میں. شاید یہ اس کا فرض تھا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس فرض کی قیمت اس نے دل سے چکائی ہے. چیف نے اپنی انگلیوں کو آپس میں پھنساتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی. کرسٹل کوئین. آواز نرم تھی
مگر ایسے جیسے دیوار سے ٹکرا جائے۔ مافیا کے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں تمہارا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ تمہارے خلاف کیس سالوں پرانا ہے، مگر تمہارے خلاف گواہی آج تمہارا اپنا ماضی دے رہا ہے۔ حرم نے پلکیں جھپکی، مگر اس کے لم بند رہے۔ چیف نے ایک نگاہ شامیر پر ڈالی جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا جیسے کہ اسے ہونا چاہیے تھا، پھر دوبارہ حرم کو دیکھا۔ یہاں تم پر نہ چیخا جائے گا نہ دھمکایا جائے گا، ہمیں صرف سچ چاہیے، وہ سچ جو شاید تم نے برسوں تک کسی کو نہیں بتایا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر چیف نے جھک کر میز کے نیچے رکھی فائل کھولی۔ یہ مکمل ریکارڈ ہے تمہارے خلاف، قتل، اسمگلنگ، اسلحے کا نیٹ ورک، مفرور مجرموں کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارنا، لیکن یہ فائل اب صرف تب تک اہم ہے اگر تم سچ بولنے سے انکار کرو۔ حرم کی سانس پھولی، میجر خان نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ وہ جانتا تھا یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ چیف نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور سیدھی ہو کر بیٹھا۔ اب تم بول سکتی ہو، یہ کمرہ بند ہے اور تمہارا ہر لفظ تمہارے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔ کمرے میں لگے اسکرینز پر ریکارڈنگ آن ہو چکی تھی۔ باہر موجود انٹیلیجنٹ آفیسرز کی نظریں لائیو فیڈ پر جمی تھی۔ حرم نے لبوں پر زبان پھیر کر سانس اندر کھینچی، آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ میرا نام حرم فاطمہ ہے اور یہ سب کچھ آج سے 17 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ خاموش فضا میں اس کی آواز گونجی۔ اب حساب کا وقت تھا۔ ماضی، محبت، جرم، سب کچھ اس نے روشنی میں کھڑا تھا جہاں سچ کے سوا کچھ نہ بچتا تھا۔ وہ بول رہی تھی اور شامیر کی آنکھیں لمحہ بر لمحہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی کمر چھیٹ کر ایک گردہ نکال لیا گیا تھا۔ یہ بات شامیر کو اندر تک ہلا گئی، لیکن اس کا چہرہ اب بھی اسپاٹ تھا، جذبات سے آ رہی، اور وہ جو سامنے بیٹھی تھی سب کچھ سنا رہی تھی، بنا رکے، بنا خود کو روئے، خود کو کمزور پڑنے دیے بغیر، اور وہ اپنے دل کو جیسے زنجیروں میں جکڑ چکی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی اس کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں، مگر شامیر کی آنکھوں میں اس کے برعکس طوفان چھپا بیٹھا تھا۔ بہت افسوس ہوا یہ سن کر، چیف نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا۔ لہجہ افسوس سے بھرپور ضرور تھا، مگر آنکھیں باریک بین انداز میں اس لڑکی کا مطالعہ کر رہی تھی۔ یہ بتاؤ، پھر لیا تم نے اپنی بہن کا بدلہ؟ ہاں، لے لیا، وہ بولی، اور اس کے لہجے میں مکمل اطمینان تھا، سکون جیسے ہر سوال کا جواب بن گیا ہو۔ نام بتانا پسند کرو گی؟ بالکل، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ چیف کی آنکھوں میں دلچسپی چمکی اور لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری۔ ڈارک ویب کا بادشاہ، بلڈی پوائزن کا دستے راز، عرف داور خان۔ یہ سنتے ہی چیف اور میجر خان میر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ شامیر کی آنکھیں جیسے پھیل گئیں اور چیف کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ داور خان؟ لیکن وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا بھائی بھی ہے، شاید تمہیں اس کا علم نہ ہو۔ چیف نے تھوڑا سا جھک کر مصنوعی حیرت سے کہا، مگر جواب میں حرم کی آنکھوں میں چمکتی صفاقی نے ان کی مسکراہٹ چھین دی۔ کہیں بہرام خان کی بات تو نہیں ہو رہی؟ چیف اور شامیر دونوں کے چہرے پر ایک ساتھ حیرت کی لہریں دوڑیں۔ شامیر کو شک تھا کہ اس کے چچا جان کسی غلط کام میں ملوث ہے۔ اس نے داور خان اور بہرام خان کے غیر قانونی تعلقات کا اندازہ ضرور لگا رکھا تھا، لیکن یہ کہ وہ دونوں ڈارک ویب جیسے عالمی مجرمانہ نیٹ ورک کے ستون تھے، یہ خبر اس کے لیے بھی چونکا دینے والی تھی۔ تو کیا کیا تم نے؟ سوال ادھورا رہ گیا۔ وہ اب بھی اسے کمزور سمجھ رہے تھے، مگر حرم، وہ کسی طوفان کا دوسرا نام تھی۔ وہ پاکستان آتے ہی داور کے بتائے پتے پر گئی تھی، جہاں اس کی سوچ کے مطابق سب غائب تھا، جیسے کوئی دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر اشر کے ساتھ وہ بالاج کے گھر پہنچی، وہاں آخری بار اپنا پورا منصوبہ ریویو کیا، اور پھر اس نے خان حویلی کا رخ کیا، جہاں بہرام خان زینب اور نارا کے ساتھ شفٹ ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس شخص کو اگر مارنا ہے تو وہی جگہ بہترین ہے جہاں سے خود کو سب سے زیادہ محفوظ لگتا ہے۔ آج دوپہر وہ خاموشی سے حویلی کے پورشن کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا جب اچانک وہ سامنے آ گئی، ایک کپ چائے کے لیے۔ اوہ سوری، چائے کا کپ اس کی سفید شرٹ کو داغدار کر چکا تھا۔ بہرام نے لب بھینچے اور غصے سے اسے گھورا۔ وہ جھکا فون اٹھانے کے لیے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس پر وہ اس کی گردن میں ایک باریک تار تقریباً نامحسوس انداز میں انجیکٹ کر چکی تھی۔ ایک لمحہ، ایک نظر، ایک باریک زخم، اور موت اس کی رگوں میں بہنے لگی۔ وہ تار اس قدر باریک تھی کہ بہرام خان کو ذرا بھی محسوس نہ ہو سکا کہ کوئی زہر اس کے رگوں میں انڈیل دیا گیا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے چلے گیا اور وہ نفرت سے اس مرد کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ ایک بات بتاؤ، چیف نے دلچسپی سے سینے پر بازو باندھ کر اسے دیکھا، تم نے اسے اتنی آسان موت کیوں دی؟ آسان؟ اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں وہ تار میں کیا تھا؟ چیف اور شامیر دونوں نے سرسری حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تھا اس میں؟
बोतुलिनियम टॉक्सिन। इसके होंठों से जैसे जहर नहीं, आग निकली थी। चीफ की आंखें लम्हा भर को जमी की जमी रह गईं और शामिर के दिल में एक लहर सी उड़ दौड़ गई। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये वो औरत थी जो दुश्मन को खामोश मौत देती थी और फिर उसी खामोशी में बेरहमी से मुस्कुराकर चलती चली जाती थी। बोतुलिनियम टॉक्सिन दुनिया का सबसे मोहलिक न्यूरोटॉक्सिन है। यह दर्जा नायाब है। ये जहर असाब के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे पट्टे मफलूज हो जाते हैं। इंसान पहले बोलने, देखने और निगलने से कासिर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की ताकत में भी ख़त्म हो जाती। बदन में कोई चोट या ज़ख़म नहीं होता, लेकिन अंदर से इंसान टूटता है, घुटता है, जब तक दिल की धड़कन और सांस खामोश ना हो जाए, उसके अंदर का एक एक ऑर्गन गल सड़ ना जाए। वह तकलीफ़ से तड़प रहता है। उसके ज़रे जिस्म में दाखिल होने के 24 से 72 घंटों में इंसान की दर्दनाक और मफलूज मौत वाक़या होती है, और इस दर्द दे तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना नहायत मुश्किल है जो इस जहर का मरीज़ महसूस करता है। ये जहर बेरंग, बेजायका और बगैर किसी खुशबू के होता है। सिर्फ एक माइक्रोग्राम किसी इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। न जाने कितने लम्हे यूं ही उसे देखते रहे। शामिर का चेहरा बेतासुर था, मगर आंखें वो चुप न थी। उनमें कहीं गहरी टूट फूट, कहीं गुस्सा, कहीं दुख, और सबसे बढ़कर वो अजियत थी जो इसे इस हाल में देखकर हो रही थी। वो जो न जाने सामने बैठी न जाने क्या सह चुकी थी। तो फिर तो मिली अपनी बहन से। चीफ ने एक बार फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया। आवाज़ पहले से संजीदा थी। नहीं, इसका जवाब स्पार्ट था, जैसे कोई एहसास बाकी ना बचा हो। क्यों? मैं इससे नफ़रत करती हूँ। ये अल्फाज उसके लबों से आहिस्ता से निकले, लेकिन इनमें से एक खंजर छुपा हुआ था। लेकिन तुम तो उसे ढूंढना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, इसी के लिए तुमने कत्ल किए। चीफ के लहजे में उलझन थी। हाँ, मैं उसे ढूंढ रही थी, मिलना चाहती थी। वो रुकी, सांस खींची, फिर सर उठाया। उसकी आंखें लहू रंग थी। पर आपको किसने कहा कि मैं उसे चाहती हूँ? मैं इस लड़की से नफ़रत करती हूँ, बेइंतहा नफ़रत। मैं उसे ढूंढ रही थी ताकि उसे बता सकूं कि उसकी गलती मेरा बचपन निकल गई। उसकी एक दोस्ती ने मेरे माँ बाप को मार डाला। उसके एक फ़ैसले ने मेरा ख़ानदान तबाह कर दिया। मैं उसे सिर्फ इसलिए ढूंढ रही थी कि मैं उसे उसकी गलती का वज़न वापस दे सकूं। उसका लहजा बुलंद होता गया। वो शिद्दत गिरिया से तकरीबन चीख पड़ी थी। ये पहली बार था जब उसकी आंखों में नमी उभरी थी। मैं उसे ढूंढ रही थी ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं उससे कितनी नफ़रत करती हूँ। अब उसकी सांसें फूलने लगी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आवाज़ लरसने लगी थी, नाक से खून बहने लगा, जैसे अक्सर शदीद ज़हनी दबाव में हुआ करता था। शामिर की आंखों में लरसिश दौड़ गई। चीफ फ़ौरन समझ गए ये पैनिक अटैक है। उन्होंने कैमरे की तरफ देखा और हाथ के इशारे किए। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला और एक 30-31 साल की प्रोफेशनल औरत अंदर दाखिल हुई। सलीके से बंदे बाल, सादा लिबास, हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स। वो जल्दी से आगे बढ़ी। उसने बगैर एक लम्हा ज़ाया किया हरम के होंठों पर इनहेलर लगाया। वो तेज़ी से सांस लेने लगी। फिर चंद दवाइयाँ दी गई। चंद लम्हों बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई। इस दौरान शामिर वहीं साकत खड़ा रहा, ना एक कदम आगे, ना एक इशारा, ना कोई हरकत। उसे इजाज़त ना थी, ना फीलिंग शो करने की, ना बॉडी लैंग्वेज बदलने की। वो मेजर था, इस पर फ़र्ज़ था कि वो अपने फ़र्ज़ का मान रखता। क्या तुमने उससे मिलकर अपनी नफ़रत का इजहार नहीं किया? नहीं। तो क्या तुम उससे कभी नहीं मिलना चाहोगी? चीफ की आवाज़ अब पहले की तरह पुरसकून थी, जैसे वो जज्बात से दूर सिर्फ तज्जिया कर रहे हों। वो लम्हा भर के ये खामोश रही, फिर आस्तगी से बोली, कभी नहीं। अल्फाज सादा थे, लेकिन लहजा गोया जहर से भरा हुआ था। मेरा भाई अशर मिलेगा, लेकिन मैं नहीं। मैं इस लड़की से बहुत नफ़रत करती हूँ। अगर मैं इसके सामने गई तो शायद इसे तकलीफ़ दे दूँ, पर मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि वो बहुत मासूम है, सह नहीं पाएगी। ये जुमला बोलते हुए पहली बार उसकी आवाज़ की सख्ती में कहीं किसी टूटे रिश्ते की झलक थी। एक ऐसी बहन जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, पर बाहर से बर्फ़ बनी बैठी थी। चीफ ने थोड़ा सा रुख मोड़ा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। कोई मजाक या हंसी नहीं, बल्कि एक तजुर्बाकार ऑफिसर की वो नरमी जो तब आती है जब वो किसी को जान लेता है अंदर तक। अब मैं तुम्हारे सामने 2 ऑप्शंस रखता हूँ। चीफ की आवाज़ अब प्रोफेशनल थी। फैसला करो। पहला, तुम हमारी एजेंसी के लिए काम करो, बाकायदा तरबियत, मिशन और निगरानी के साथ। दूसरा, सज़ा काटो, जो कानून के मुताबिक तुम्हारे जराइम की सज़ा बनती है। चीफ ने कलम रखकर उंगलियां आपस में जोड़ ली और कुछ पल खामोश बैठा, जैसे उसे खुद भी हैरत हो कि वो इसे ऑफ़र दे रहा है। हरम ने कुछ लम्हे सर झुकाए, सोचा, फिर धीरे से नजरें उठाई। उनकी पलकियों पर रुके आंसू अब जज्ब हो चुके थे।
مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ایک نظر شامیر پر ڈالی، جو دور کھڑا دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ سن رہا ہے۔ چیف نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر اپنی مخصوص تحکم بھری آواز میں کہا، میجر خان۔ شامیر کی گردن فوراً سیدھی ہوئی اور وہ بنا کوئی سوال کیے الٹے قدموں سے باہر نکل گیا، جیسے وہ جانتا ہو کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، حرم نے لمبی سانس لی۔ چیف کے چہرے پر سب سنجیدگی تھی اور وہ انتظار میں تھے کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ اسے کمرے سے باہر آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ دیوار کی LED پر چلتی لائیو ریکارڈنگ کو دیکھ رہا تھا، مگر آوازیں سننے سے قاصر تھا کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ چیف اور وہ کتنی دیر سے سنجیدگی سے بات کر رہے تھے، حرم کے پرسکون تاثرات سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس غلطی ہو گئی ہے، شاید اسے حرم کو پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ ایک بات پر تو وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ عورت اس سے عشق کرتی تھی، وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا جو کچھ اس نے کرسٹل کوئین کے روپ میں اس کے لیے کیا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد چیف نے کیمرے کی طرف دیکھتے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس لمحے تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ میجر خان، چیف نے ہلکی سی کرسی گھماتے اس کی جانب رخ کیا جو اب حرم کی دائیں جانب کھڑا تھا۔ جی سر، آپ کی گاڑی کی بیک سیٹ پر ایک پرپل بیگ ہوگا، وہ لے آئیے۔ شامیر نے اچنبھے سے انہیں دیکھا، پھر بنا سوال کیے سر ہلا کر پلٹ گیا۔ اسے بلا وجہ کے سوال پوچھنے کی عادت نہ تھی، نہ اجازت چاہیے، وہ کتنا ہی قابل آفیسر کیوں نہ ہو۔ رولز سب کے لیے برابر تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ان کے سامنے موجود تھا۔ اس نے ہاتھ میں موجود پرپل رنگ کا بیگ جو حرم حویلی سے ساتھ لائی تھی میز پر رکھا۔ چیف نے اشارہ کیا تو شامیر نے وہ بیگ حرم کی طرف سرکایا۔ حرم نے وہ بیگ تھام کر کھولا اور اس میں سے ایک گرین کور والی فائل نکال کر ان کی طرف بڑھا دی۔ چیف نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ جھپٹ کر وہ فائل پکڑی اور فوراً اس کے صفحات الٹ پلٹ کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر ٹپکتی خوشی نے شامیر کو بھی متجسس کر دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس فائل میں آخر کیا ہے جو چیف کو یوں خوش کر رہا ہے۔ چیف فائل پڑھنے میں مصروف تھے جب شامیر نے ایک چور نگاہ حرم پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے شامیر کو اندر سے پریشان کر دیا تھا۔ چیف نے فائل بند کرتے ہوئے میز پر رکھی، دونوں ہاتھ میز پر جماتے۔ دیٹس گریٹ، یہ کہتے ہوئے وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم نے ہماری سوچ سے بڑھ کر کوآپریٹ کیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم اتنی آسانی سے سب کچھ نہیں بتاؤ گی۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، یہ جانچنے کے لیے کہ کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی، لیکن وہاں پر صرف سچ تھا، اور یہی سچ انہیں مطمئن کر گیا۔ چیف نے کیمرے کی جانب دیکھ کر چند مخصوص کوڈ اشارے کیے۔ اسے ہمیں یک بستہ کمرے کا دروازہ کھولا اور وہی خاموش پروفیشنل خاتون اندر داخل ہوئی۔ وہ حرم کے قریب آئی اور بنا ایک لفظ کہے اسے نرمی سے اپنے ساتھ لے گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی شامیر نے چیف کو مخاطب کیا، چیف کیا ہوا ہے؟ شامیر کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے سیدھا کھڑا چیف کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ چیف نے گہری سانس بھری اور کرسی سے ٹیک لگاتے سنجیدگی سے دیکھا۔ بیٹھ جاؤ۔ شامیر فوراً تعمیل کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھا۔ سیکیو کے سامنے میں 2 آپشنز رکھے تھے، کیا تھے؟ سیکیو کرسٹل کوئین، اوکے۔ چیف نے توقع سے پوچھا، جی سر، شی چوز آپشن نمبر 2۔ انہوں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ شامیر جیسے ساکت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی کا طوفان امڑ آیا اور ہاتھوں کی گرفت کرسی کے ہینڈلز پر مزید سخت ہو گئی۔ اس نے وہ سب کچھ ہمیں دے دیا جس کے لیے ہم پچھلے 2.5 سال سے سرگرداں تھے، اس فائل کے بدلے۔ اس نے صرف ایک چیز مانگی ہے، اپنی ٹیم کی بے گناہی۔ وہ چاہتی ہیں کہ اس کیس میں ان کا نام نہ آئے، اور وعدہ کیا ہے کہ اب ان کا کوئی بھی فرد دوبارہ مافیا کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ اپنی ٹیم کو بچانا چاہتی ہیں۔ چیف خاموش اور شامیر کی اڑی ہوئی رنگت کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ تناؤ کا شکار تھا۔ پھر وہ جھکے اور تھوڑا آگے ہو کر دھیرے سے بولے، شی وانٹس پنشمنٹ۔ وہ کہتی ہے وہ معافی نہیں چاہتی، نہ کوئی ڈیل، نہ کسی رستے کی تلاش، بس سزا، تاکہ اس کی گناہ دھل جائے اور وہ دوبارہ ایک صاف زندگی جی سکے، بنا گھٹن، بنا خوف، بنا چھپے۔ شامیر کی سانس ابھری اور وہ دبی۔ وہ بولنے کے لیے تیار ہوا، پھر رکا اور آخرکار کہا، سر، آپ نے کہا تھا اگر میں اسے صحیح سلامت یہاں لے آؤں تو آپ اس کی فائل ہمیشہ کے لیے بند کروا دیں گے، تو اب یہ سب کیوں؟ چیف نے تھوڑا سا جھک کر دونوں ہاتھوں سے پیشانی کو مسلا، جیسے ذہنی بوجھ اتارنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ شامیر، تمہیں سمجھنا ہوگا، اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ظلم سے کم نہیں۔ وہ ایک قاتلہ نہیں بنی، اسے بنایا گیا، اور وہ خود سزا چاہتی ہیں۔ یہ اس کا کفارہ ہے، اپنے ضمیر کے لیے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔
شامیر نے نظریں نیچے کیے رکھی تھی، لیکن دل میں طوفان چل رہا تھا۔ چیف کی اگلی بات نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا۔ تم جانتے ہو وہ کیا تھی؟ وہ حافظ قرآن تھی شامیر، مگر اب وہ ایک آیت تک نہیں یاد رکھ پاتی۔ دماغ نے سب کچھ بلاک کر دیا۔ کیا تم سوچ سکتے ہو اسے اندر سے کس قدر توڑ دیا گیا ہوگا؟ یہ جملہ وہ آخری وار تھا۔ شامیر کی سانس گھٹی، حلق خشک اور وہ دل جیسے زمین میں دھنس گیا۔ میرا مشورہ ہے تم اس سے ایک بار ملو۔ 2 گھنٹے میں کمیٹی بیٹھے گی، سزا سنائی جائے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ سزا کم سے کم ہو، لیکن اس کا فیصلہ صرف ایجنسی کرے گی۔ چیف نے اب اسے مخصوص انداز میں کہا، ناؤ یو مے گو۔ شامیر کرسی سے اٹھا، لرزتے ہاتھوں سے چیف کو سلیوٹ کیا اور بغیر کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، ضبط سے، درد سے اور شاید عشق کے شروع ہونے والے کٹھن مراحل سے۔ ایجنسی کی وہ مخصوص راہداری جو باقی عمارت سے الگ اور خاموش تھی شامیر کے قدموں کی آواز سے گونج رہی تھی۔ یہ راہداری صرف مخصوص کمروں اور سیلز تک جاتی تھی جہاں یا تو خاص قیدی رکھے جاتے یا ٹوٹے ہوئے راز دفن ہوتے تھے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، پر دل میں ایک بے چین سی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی وردی کا ہر بٹن بند تھا، جوتے چمک رہے تھے، مگر آج اس کی باڈی لینگویج میں وہ سختی نہیں تھی جو ایک میجر کی ہوتی ہے۔ سیل کے باہر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ اس نے ایک نگاہ ڈالی ان کی جانب۔ ان دونوں نے بنا کوئی سوال کیے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کے کھلنے کی دھیمی چڑچڑاہٹ جیسے اندر بیٹھی روح تک جا پہنچی ہو۔ شامیر آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی روشنی دھیمی تھی، سفید دیواریں اور ایک کونے میں رکھی لکڑی کی کرسی، سامنے لوہے کی جالی کے پیچھے ایک سنگل بیڈ اور ایک چھوٹا سا ٹیبل، اور ان سب کے بیچ حرم فاطمہ، جسے دنیا کرسٹل کوئین کے نام سے جانتی تھی، فرش پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے خاموش تھی۔ اس نے آنے والے قدموں کی آہٹ سنی، مگر اپنی آنکھیں نہ اٹھائیں۔ شامیر کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا، جیسے الفاظ اسے چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں۔ پھر آہستگی سے بولا، فاطمہ۔ یہ نام سنتے ہی حرم کی پلکیں لرزیں، جیسے وہ اس آواز کو کہیں محفوظ رکھ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ شامیر کے چہرے پر کچھ سختی نہ تھی، بس آنکھیں سرخ تھیں اور سانسیں بھاری۔ میر، کیوں آئے ہیں آپ؟ حرم کی آواز تھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے لہجے میں وہی وقار تھا جو میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ تم سے آخری بار ملنے آیا ہوں۔ وہ قریب آیا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ گود میں رکھے۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ جیسے اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا۔ حرم نے نظریں ہٹا لیں۔ کیونکہ مجھے سزا چاہیے، کیونکہ میں واقعی مجرم ہوں۔ تم مجرم نہیں ہو۔ شامیر کے الفاظ میں خراش تھی۔ تمہیں کسی نے گناہ کرنے پر مجبور کیا اور تم آج بھی خود کو اس جرم سے آزاد کرنا چاہتی ہو، تو یہ مجرمانہ سوچ نہیں، یہ حوصلہ ہے۔ حرم کی آنکھوں میں نمی اتری، اور اسی لیے میں سزا کا انتخاب کر رہی ہوں، تاکہ یہ میں بوجھ ہمیشہ کے لیے اپنے کندھوں سے اتار سکوں۔ اگر تم چلی گئی تو میں کیسے جیوں گا؟ شامیر کی آواز لرز گئی۔ حرم نے سر اٹھایا۔ ان دونوں کی نگاہیں ملی، ایک سوال کرتی، ایک جواب چھپاتی۔ جیسے میں جی رہی تھی، ٹوٹ کر، بکھر کر، مگر سانس لیتے ہوئے۔ وہ مسکرائی، ایک تھکی تھکی ادھوری مسکراہٹ۔ شامیر، ہم سب کو اپنی خبریں خود کھودنی ہوتی ہیں۔ یہ سزا میری قبر نہیں، شاید میری نجات ہے۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ شامیر کی انگلیاں کپ کپ آ رہی تھیں، وہ بمشکل خود کو تھامے ہوئے تھی۔ کاش تم مجھے پہلے سب بتاتی، وہ ہولے سے بولا۔ تو کیا بدل جاتا؟ حرم کا سوال سیدھا دل پر لگا۔ سب کچھ۔ اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آئی ہو۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا فاطمہ؟ وہ جیسے ضبط کے تمام بندھن توڑتے ہوئے اسے زور سے اپنے قریب کھینچ لایا اور اپنے بازو اس کی گرد لپیٹ لیے۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بے تحاشا رو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے، اور پھر وہ اس سے تب تک نہیں مل سکے گا جب تک اس کی سزا مکمل نہ ہو جائے۔ وہ جو خود کو رونے سے روک رہی تھی، اچانک ٹوٹ کر بکھر گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑے، اپنی زندگی کے سنہری لمحوں کو یاد کرتے ہوئے بے خود رو رہے تھے۔ دیواریں خاموشی سے ان کے آنسوؤں کی گواہی دے رہی تھی۔ دونوں کتنی دیر اپنے جدا ہونے کے غم میں غرق رہے کہ اچانک دروازے کے پیچھے سے ایک سپاہی کی آواز سنائی دی۔ کمیٹی کے اجلاس میں صرف 10 منٹ باقی ہیں سر۔ شامیر نے اسے دور ہوتے گیدیاں سانسیں لیتے ہوئے ایک بار آخری بار دیکھا۔ الوداع میر، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا اور شامیر کی پیشانی کو نرمی سے چھوا۔ شامیر نے آنکھیں بند کی تو کئی آنسو اس کی گالوں سے بہہ کر ٹھوڑی میں جذب ہو گئے۔ الوداع نہیں۔ شامیر نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ تم واپس آؤ گی، میں تمہارا انتظار کروں گا، اپنی آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گا۔ تم واپس آؤ گی میری فاطمہ بن کر، اور ہم ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے حکم دے رہا تھا۔ وہ اسے سختی سے باور کروا رہا تھا کہ وہ لوٹے گی، وہ اس کا انتظار کرے گا۔
ایک بار پھر گارڈ کی آواز سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ہر لمحہ دل میں اس کی تصویر کو محفوظ کرنا چاہتی ہو۔ وہ کچھ لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر قدموں کی چاپ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پیچھے اس سیل میں ایک تنہا لڑکی کھڑی تھی جو پل پل اسے اپنے سے دور ہوتا دیکھ رہی تھی، اور شامر کو اپنی پشت پر اس کی نظریں محسوس ہوتی رہی تھیں۔ اگر وہ ایک بار مڑ کر دیکھ لیتا تو شاید ہمیشہ کے لیے پتھر کا مجسمہ بن جاتا۔ پر حرم اسے لب بھیجے دیکھ رہی تھی، پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ جانے والوں کو یوں نہیں دیکھا کرتے، ورنہ دل سکڑ جایا کرتے ہیں۔ 10 سال بعد برگنڈی رنگ کی کلیوں والا فراک پہنے وہ تیزی سے ہاتھ چلاتی ہوئی تیار ہو رہی تھی۔ ہاتھوں میں سلور چوڑیاں بھری تھیں جو ہلکی ہلکی چھنکار کے ساتھ اس کی حرکات میں شامل ہو رہی تھیں۔ بار بار بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی وہ چوڑیوں سے میچنگ جھمکیاں پہن رہی تھی۔ پھر ایک نیوڈ شیڈ کی لپسٹک اٹھا کر لبوں پر لگائی۔ مسکارا اور آئی لائنر وہ پہلے ہی لگا چکی تھی اور اب اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے جھک کر اپنا خصہ پہنا، صوفے پر رکھی شال اٹھا کر اوڑھی اور ایک نظر آئینے میں خود پر ڈالی۔ بھری بھری جسامت، پھولے ہوئے گال اور ہلکی سی سرخی لیے نکھرتی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ممتا کی ایک الوہی چمک تھی جو اس کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ اپنی حالت کا جائزہ لیتی بیڈ پر لیٹے جھنجھنے سے کھیلتے ننھے وجود کی سمت بڑھی جو چھوٹے چھوٹے مومی ہاتھوں سے ان جھنجھنے کو چھیڑنے میں مگن تھا۔ اس نے جھک کر ایک طائرانہ نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی۔ برگنڈی رنگ کے میچنگ چھوٹے سے فراک میں اس کی سنہری رنگت اور بھی نکھر رہی تھی۔ سیاہ بڑی بڑی آنکھوں کے اوپر چھوٹی سی پیشانی پر ایک بالوں کی لٹ آ گری۔ اس نے 2.5 سالہ بچی کو اور بھی پیارا بنا دیا تھا۔ اس کی گول مٹول ہاتھوں میں پہنائی گئی سلور چوڑیاں اس پر بے حد جچ رہی تھیں۔ زارا نے جھک کر جھنجھنا لے کر سائڈ پر رکھا اور زور سے اس کا گال چوما تو وہ ہونٹ موڑ کر کھلکھلا دی۔ اس کے گالوں پر ابھرتے گڑھے پر زارا کو ایک بار پھر آیا اور اس نے جھٹ کر چٹا چٹ دونوں گال چوم ڈالے۔ اب کی بار بچی کی برداشت جواب دے گی اور زور سے گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ زارا ہمیشہ کی طرح بکھلا گئی۔ اس نے مشکل سے اٹھایا کیونکہ 2.5 سال کی عمر میں بھی وہ اپنی گول مٹول جسامت کی وجہ سے 3 سال کی لگتی تھی، اور اس حالت میں اسے اٹھانا زارا کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بچی کو گود میں لیے کمرے سے باہر نکلی تو نیچے خاصی چہل پہل تھی۔ سیڑھیاں اترتے وہ زنان خانے کی سمت بڑھی جہاں سے ہلکی پھلکی ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر داخل ہوئی تو حویلی کی تمام خواتین وہیں موجود تھیں۔ زارا سیدھی ایک باوقار سفید سوٹ میں ملبوس بڑی سی کریم رنگ کی شال اوڑھے زوبیہ خانم کے پاس آئی۔ مورے، یہ لیجیے آپ کی لاڈلی۔ ماں سے اسے جانے کون سا بیر ہے جو پکڑوں تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ زارا نے خفگی سے کہا اور روتی ہوئی بچی کو ان کی گود میں تھما دیا۔ زوبیہ خانم نے مسکراتے ہوئے بچی کو پکڑ لیا۔ اللہ، دیکھا آپ نے کتنی تیز ہے یہ، آپ کے آس پاس آتے ہی چپ ہو گئی۔ زارا کی بات پر اسما خانم اور زوبیہ خانم ہنس دیں۔ بچہ تم پریشان مت ہو، بیٹھو یہاں، اتنا ٹینشن نہ لیا کرو۔ زوبیہ خانم نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر زارا فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں بولی، ذرا ان دونوں کو دیکھ لو، بخدا تنگ کیا انہوں نے مجھے۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ پری گل نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا تو وہ پاس ہی بیٹھ کر 2 گھونٹ پانی پی کر زنان خانے سے نکل گئی۔ زنان خانے سے نکلتی اس کی نظر گلابی پٹھانی فراک پہنے پریشے پر پڑی جو جھک کر 4 سالہ محب کو ڈانٹ رہی تھی، جس نے کھیلنے کے چکر میں اپنے کپڑوں کا حشر کر دیا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ سارے کپڑے خراب کر لیے۔ کیا کہا تھا میں نے، کپڑے خراب نہیں کرنے؟ پریشے کے ڈانٹنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ڈانٹ نہیں پیار کر رہی ہو۔ زارا کو ہنسی آ گئی، واقعی وہ بہت معصوم تھی۔ ماما میں نے خراب نہیں کیے، مجھے ارسلان لالا نے چاکلیٹ دی، اس کی وجہ سے کپڑے گندے ہو گئے۔ زارون خان کے اکلوتے بیٹے نے اپنے باپ کی طرح بات کو گھما کر سارا قصور ارسلان بالاج خان پر ڈال دیا۔ پریشے، تم نے باروک اور زارون کو کہیں دیکھا ہے؟ زاران پریشے مزید کچھ کہنے ہی والے تھے کہ زارا نے اسے مخاطب کیا۔ پریشے نے زارا کی طرف دیکھا اور پھر سوچتے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ بھابھی، میں نے شاید کچھ دیر پہلے انہیں اوپر دیکھا تھا۔ زارا نے سر ہلاتے اوپر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ محب، چلو میں آپ کے کپڑے بدل دوں۔ پریشے نے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گئے جو اسے آنکھوں کی پتلیوں کو گول گول گھماتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ زارا اوپر آئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ کھول کر اندر گئی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اب اس کا دماغ کھولنے لگا۔ ایک تو اس کی اپنی حالت ایسی تھی اور اوپر سے ان دونوں بیٹوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تو باران نے چونک کر اسے دیکھا جو شاید کچھ ضروری سامان لینے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ باران نے زارا کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر پوچھنے کی غلطی کی اور زارا فوراً پھٹ پڑی۔ میں تنگ آ گئی ہوں آپ کے بیٹوں سے، نہ جانے کہاں چلے گئے، تیار بھی ہوئے ہیں یا نہیں، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ان کی نظر میں۔ وہ جھنجھنا بیڈ پر پٹکتے ہوئے منہ پھلائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ باران نے تحمل سے سنا اور اسٹڈی میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چاکلیٹ کیک کا ایک ٹکڑا لے کر واپس آیا
اور زارا کی طرف بڑھا دیا۔ زارا نے غصے سے اسے دیکھا، پھر جھپٹ کر کیک لے لیا اور چھوٹے چھوٹے بائٹس لینے لگی۔ آپ ٹھیک ہو؟ وہ کیک ختم کر چکی تو باران نے پانی کا گلاس آگے بڑھاتے پوچھا۔ اسے اس لڑکی کے موڈ سوئنگس کو ہینڈل کرنا بخوبی آتا تھا۔ اب وہ کچھ پرسکون سی تھی۔ باران نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور اس کے غصوں کی طرف افسوس بھری نظر ڈالی۔ میں نے تمہاری یہ غصے اٹھا کر پھینک دینے ہیں، جب پتہ ہے ان میں تم سے چلا نہیں جاتا تو کیوں پہنتی ہو؟ وہ شو ریک سے سادہ سلیپر نکال کر واپس آیا، اکڑوں بیٹھ کر اس کے پیر سے غصے اتارے جن پر سوجن آ گئی تھی۔ باران نے تنزیہ نظر اس کے پیروں پر ڈال کر اسے دیکھا تو زارا روحان سی ہو گئی۔ سائیں، یہ میچنگ ہے، سارا نے احتجاجاً کہا، مگر باران نے غصے ایک طرف رکھ دی اور سلیپر اس کے پیروں میں پہنا دیے۔ آگ لگے تمہاری میچنگ کو، بعد میں درد ہونا ہی ہونا ہے۔ سارا نے منہ بسورتے خسرو کو کونے میں پڑا دیکھا۔ اب کیا ہے؟ باران نے اسے خاموش بیٹھے دیکھا تو پوچھا۔ یہ کوئی بات ہے؟ کیا اب میں اپنے شوق بھی پورے نہیں کر سکتی؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے شکایت کی۔ اچھا سوری، بس یہ لاسٹ بار ہے، اوکے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے گہرا سانس بھر کر بولا تو زارا شرم سے سرخ ہوئی۔ اچھا یہ بتائیں باروک اور زاران کہاں ہیں؟ سارا نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا جب اسے باران کی شرارتی نظریں خود پر محسوس ہوئیں۔ وہ دونوں مردانوں میں بابا جان کے پاس ہیں، تیار ہو گئے، بے فکر رہو، اتنی فکر مت کیا کرو۔ اب وہ بچے نہیں رہے۔ خیر یہ بتاؤ نفیسہ کہاں ہے؟ مورے کے پاس ہے، بہت تیز ہو گئی ہے، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ وہ اپنا ہر بار کا پورا بولا ہوا جملہ دہراتے ہوئے بولے۔ اچھا چلو میں جا رہا ہوں نیچے، اگر بہتر لگے تو آ جانا، ورنہ آرام کرنا۔ باران نے اس کے گال کو نرمی سے چھوا، پھر پیشانی چومی اور چلا گیا۔ سارا نے ان کے جاتے اپنے پیٹ میں جھولتی تتلیوں کو محسوس کیا، وہ سرشاری میں ڈوب گئی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کے بعد اب چند مہینوں میں ایک نیا مہمان کی آمد متوقع تھی، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ حساس ہو گئی تھی، اور اپنے بیٹوں کے سامنے تو کبھی کبھار جھجک بھی جاتی تھی۔ اس کے بیٹے 2 ماہ پہلے ہی 8 سال کے ہوئے تھے، لیکن حویلی کے ماحول، خاص طور پر شامیر کے خان کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے کافی سمجھدار اور سنجیدہ ہو چکے تھے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ باران و زارا سے زیادہ شامیر نے ان کی تربیت کی تھی۔ نفیسہ باران خان کو اس حویلی میں پروٹوکول حاصل تھا۔ نفیسہ وہ زرمینہ کے بعد پیدا ہونے والی اس نسل کی پہلی بیٹی تھی، اس لیے خاندان بھر کا پیار، وقت اور توجہ اس کے گرد گھومتی تھی۔ وقت نے ان خان حویلی کی بنیادوں کو کسی حد تک سنبھال لیا تھا۔ ربان خان کے جانے کے بعد زوبیہ خانم بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ان کے لہجے کا وہ دبدبا، وہ وقار، جیسے سب کہیں کھو گیا تھا۔ لیکن بارک اور زاران کی پیدائش نے گویا ان کی زندگی میں نئی سانسیں بھر دی۔ اب ان کا زیادہ وقت حویلی کے بچوں میں لگنے لگا تھا۔ اگرچہ ان کی آواز میں وہ پرانا روب باقی نہ رہا تھا، مگر پھر بھی حویلی کے ہر اہم فیصلے میں ان کی رائے آج بھی لازمی سمجھی جاتی تھی۔ ارمان کے صدمے سے نکلنے میں سب کو وقت لگا، لیکن وقت وہی ہوتا ہے جو انسان کو دوبارہ اپنی روٹین میں لے آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ 6 سال پہلے زوبیہ خانم اور شامیر کے اصرار پر موسیٰ اور زرمینہ کی شادی کر دی گئی تھی۔ شروع میں کچھ رنجشیں ضرور آئیں، وہ فاصلوں کا سا احساس، وہ خاموشی جو ان کے بیچ راہ روکتی تھی، مگر رفتہ رفتہ وہ رنجشیں قربتوں میں ڈھل گئی۔ وقت نے ایک پیچیدہ رشتے کو ایک خوبصورت بندھن میں بدل دیا تھا۔ شادی کے بعد وہ دونوں سفیر خان موسیٰ کی آبائی حویلی میں شفٹ ہو گئے تھے، اور اب ان کے 2 بیٹے تھے، 5 سالہ مہدی اور 4 سالہ عیسیٰ۔ پری گل آج کل شہزاد خان کی بیوگی کی چادر اوڑھے موسیٰ کی حویلی میں ہی مقیم تھی۔ بالاج نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ مان جائے، سب نے انہیں منانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی شیزی کی یادوں کے سہارے جی سکتی ہوں، اور وہ واقعی جی رہی تھی۔ زندگی گزر رہی تھی یا وہ خود کو گزار رہی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، بس اتنا ضرور تھا کہ وہ اپنی بات پر ڈٹ چکی تھی۔ مہدی اس کا لاڈلا تھا، اس کی جان، جس کی وجہ سے وقت کیسے گزرتا اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ کون کہتا ہے کہ عورت بے وفا ہوتی؟ اگر عورت ایک بار وفا کا فیصلہ کر لے تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتی۔ پری گل آج ایک نامور سرجن تھی، شاید اب یہی اس کی زندگی تھی، کام، بچوں کی ہنسی اور شیزی کی یادیں۔ جب بالاج کا رشتہ پری گل کے لیے آیا تو اس نے انکار کر دیا، تو ہبہ خانم کی رضامندی سے حیدر خان نے سائرہ کا رشتہ بالاج کے لیے منظور کر لیا۔ سائرہ بھی ان کی اپنی بچی تھی۔ ویسے بھی داور خان کے ایک میسج نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، باقی زندگی باہر ہی گزاروں گا، اور داور خان کی اصل حقیقت وہ صرف باران اور شامیر جانتے تھے، اور کوئی نہیں۔ بالاج اور سائرہ کی شادی کو اب 9 سال ہو چکے تھے۔ وقت نے نکاح کے رشتے کو مضبوط بندھن میں بدل دیا تھا۔ نکاح نے انہیں نہ صرف ایک دوسرے کو سمجھنے پر مجبور کیا، بلکہ ایک دوسرے کو قبول کرنا بھی سکھا دیا۔ آج ان کے 2 بچے تھے، 7 سالہ ارسلان اور 4 سالہ نازلین۔
पालाश ने एक बेहतरीन शौहर और बाप बनकर सायरा की ज़िंदगी में वो सुकून भरा था जो वो शायद खुद से भी छीन चुकी थी। अगर आज सायरा माजी की तरफ पलट कर देखती तो उसे अफसोस होता इन गलतियों पर जो उसने कभी ज़िद या नासमझी में की थी। बालाश जैसा शौहर इसके लिए किसी नेमत से कम न था, एक ऐसा साथी जिसने उसे अपनाया, समझा और फिर दुनिया की हर खुशी उसकी झोली में डाल दी। सफ़ेद सलवार कमीज़ पर स्याह शाल ओढ़े वो कब का सेंट्रल जेल के बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा था। बालों का सलीके से जमाए, आंखों पर बारीक फ्रेम का चश्मा लगाए वो मज़ीद जाज़बे नज़र लग रहा था। कलमों के बाल हल्के से गिरे थे। वक्त ने इसे छुआ ज़रूर था पर बहुत एहतियात से। वह वक्त के साथ मज़ीद बावक़ार और संजीदा हो गया था। उसकी आंखें किसी तेज़ दो धारी तलवार की तरह थीं जो मुजरिमों को काट कर रख देती थी। उसने ये अरसा तकरीबन मुल्क की खिदमत में गुजार दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसकी यादें उसे छेड़े नहीं। पर याद तो उस इंसान की आती है जो आपसे दूर हो, पर वो तो इसके दिल पर नक्श थी। वो जो कहता था कि वो इससे मोहब्बत करता है, वो आज दावे से कह सकता था कि वो इससे इश्क करता है, क्योंकि इस इश्क के हिजर में उसने खुद को गुमनाम कर दिया था और अब वो खुद ही रिटायरमेंट ले चुका था। हालांकि अभी उसकी उम्र इतनी नहीं हुई थी। कुछ देर बाद उस बड़े से दरवाजे के छोटे से गेट को खुलता देखकर वो चौकन्ना हुआ। इस दरवाजे के पास से एक वजूद उभरा था, सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ। उसके वजूद पर एक चादर थी जो कुछ बोसीदा लग रही थी, क्योंकि ये वही चादर थी जो उसके अमीर ने उसे उड़ाई थी। वो आज तक इस चादर को खुद से जोड़े हुए थी। तोहफ़ों की कदर करने वाली हो तो हरन फातिमा जैसी। उसने गेट से बाहर निकलते आंखें मींचकर एक गहरी सांस भरी, एक तवील पुरसकून कर देने वाली सांस। उसने आंखें खोली तो इसमें नमक चमक रही थी, खुशी और इत्मीनान की। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके नज़दीक आए। शामिर को उसका एक एक कदम अपने दिल के करीब महसूस हो रहा था। सफ़ेद लिबास में इसका वजूद इंतहा पुरनूर लग रहा था कि वो देखता रह गया। ये चमक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो इसके करीब आए और पलकियाँ उठाकर उसे देखा तो वो होश में आता उसे अपने साथ लगा गया। एक सुकून था जो इन दोनों ने खुद में महसूस किया था। इर्द गिर्द का ख्याल करते हुए उससे दूर हुआ तो वह मुस्कुरा दी। हमसे मिलिए, बंदा बशर को खावंदे फातिमा कहते हैं। उसने उसके सामने हाथ किया जैसे वो पहली बार मिल रहे हो और अपना तारुफ करवा रहे हो। हरम मुस्कुरा दी। उसकी आंखें आज पुरसकून थी, हर बोझ से आज़ाद। हमसे मिलिए, बंदी को ज़ोजा अमीर कहते हैं, वो उसी के अंदाज में कहती है। उसका हाथ मिला गई। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हवा को अपनी खूबसूरत हंसी से मोतबर कर दिया। हरम के मुकदमे का फैसला 10 साल की कैद आया था। चीफ ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, उसके बाद ही सज़ा मुख्तसर हुई, वरना इसकी सज़ा 10 साल से बहुत ज़्यादा हो सकती थी। शामिर जब अकेला वापस आया तो सब ने उससे बहुत सवालात किए, जिसका बस एक ही जवाब था कि हरम अपने भाई के पास यूनान रहने गई है। अशर और बालाश जानते थे कि वो कहाँ पर है, पर वो खामोश रहे, ये जानकर कि ये हरम का फ़ैसला है। हैदर खान का एतराज़ जब बढ़ने लगा तो उसे मजबूरन इन्हें सब बताना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने तकरीबन मामलात संभाल लिए। लेकिन अब मसला ये बन चुका था कि शामिर ज़्यादा वक्त हवेली में नहीं रहता था। वो महीने महीने मिशंस पर रहता ताकि किसी को शक ना हो सके। बहराम खान की अचानक फालिद से होने वाली मौत ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। इनके जिस्म में छोटे छोटे सुराख हो गए थे जिनमें से निकलता पीप एक ख़तरनाक बदबू पैदा करता था। इनके इंतकाल पर इन्हें मजबूरन बिना गौसल के ही दफनाना पड़ा, क्योंकि इनकी हालत बहुत बुरी थी। टेस्ट रिपोर्ट्स में भी कोई बात सामने नहीं आई थी और कुछ शामिर की पावर थी, बात दब चुकी थी। ज़ैनब की हालत वक्त के साथ साथ सुधर चुकी थी। बहराम की मौत ने इसे बिल्कुल अफसोस में मुब्तला नहीं किया था। अलबत्ता अरमान की मौत ने उसे काफ़ी गमगीन कर दिया था। उसके और अनारा के दरमियान काफ़ी हद तक मामला दुरुस्त हो चुके थे। अनारा भी अब काफ़ी समझदार और संजीदा हो चुकी थी, जिसकी वजह कोई नहीं जानता था। ज़ैनब और अशर एक दूसरे से बहन भाई के रूप में मिल चुके थे, पर वो आज भी नहीं जानती थी कि उसकी बहन जिंदा है, और शायद ये राज हमेशा राज ही रहता। आज हवेली में चहल पहल भी इसीलिए थी क्योंकि शामिर सबसे कह चुका था कि अरम आज हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रही है। इस एक छोटी सी तकरीब इनके लिए रखी गई थी, जिसमें तकरीबन अपने लोग ही थे। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हरम ने सैलून के सामने गाड़ी रुकते देखकर शामिर के कंधे से सर उठाया। ताकि तुम तैयार हो सको। वो क्यों? शामिर ने स्टीयरिंग छोड़ते उसके गिर्द बाजू लपेटा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मुकम्मल दुल्हन बनकर हवेली में कदम रखो। वो जैसे उससे फरमाइश कर रहा था। वो बिना किसी मज़ीद सवाल के सर हिलाती पीछे हटी। ओके, मैं जाऊँ? वो उससे वारफ्तगी से अपनी जानिब देखता पाकर बोली। हाँ, दिल तो नहीं कर रहा, पर अच्छा तुम अंदर जाओ, मैंने पहले तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ अंदर पहुँचा दी है। वह सर हिलाती अपनी चादर दुरुस्त करती हुई दरवाज़ा खोलने लगी कि इसकी आवाज़ पर थमी। जल्दी आना, मैं अब यहीं पर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मज़ीद इंतज़ार की सकत मुझ में नहीं है। वो लहजा बेहद हसीन था। वह सर हिलाती उतरकर सैलून में चली गई।
उसे गाड़ी में उसका इंतज़ार करते 2 घंटे हो चुके थे। इससे अच्छा तो मैं उसे ऐसे ही ले जाता। इन लोगों के सैलून पर केस करना पड़ेगा, सुस्त ना हो तो। वो अब कुछ झुंझलाने लगा था जब यकदम उसकी नज़र सैलून से निकलकर उसकी तरफ आती अपनी अज़मा आवरा पर पड़ी। वल्लाह दिलरुबा। वह उसके करीब आने पर बेसाख्ता बोलता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। हरम ने उसके बेबाक जुमले पर अपने दिल को हथेली पर धड़कता हुआ पाया था। उसके मेहंदी सजे हाथों पर नमी उतर आई थी। खूबसूरत सी पर्पल मैक्सी में मलबूस, सर और शानों पर तरतीब से दुपट्टा जमाए, कंधों पर अपनी शाल डाले वो इसके सामने खड़ी थी। हल्के मेकअप और ज्वेलरी ने उसे मज़ीद खूबसूरत कर दिया था। हाथों पैरों पर लगी सिंपल सी मेहंदी और कुछ सर्विसेज के बाद वो निखर सी गई थी। हसीन जमावरा। उसके हाथों पर बने छोटे छोटे नक्शो निगार को देखते तारीफ़ की तो वो मज़ीद सुर्ख पड़ी। चले। उसके नीट लिपस्टिक से सजे लबों ने उसकी तवज्जो अपनी जाने मबजूल करवाई। हाँ चलो। वो पब्लिक प्लेस का ख्याल करते हुए अपने दिल को काबू कर गया था। उसकी मैक्सी को संभालते शामिर ने उसके साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने में मदद दी और फिर गाड़ी तेज़ी से खान हवेली की सिमत बढ़ा दी। अब इस सवारी ने खान हवेली के दरवाजे पर ही रुकना था। वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत को बढ़ गए जो उनकी मुंतज़र थी। चलो अब तुम दोनों सो जाओ, मैं जा रही हूँ। तकरीब तमाम हो चुकी थी। शामिर और हरम सब के साथ एक अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद अपने कमरे का रुख कर चुके थे। बाकी सब भी अपने अपने घरों को रवाना हो गए थे। सारा ने शाहरुख और ज़ारान के हाथ से दूध के खाली गिलास लेते हुए ने तंबीह की, जो अपनी नई ताई जान से मिलकर बहुत खुश थे। मामा, क्या हम थोड़ा और वक्त आया जान के साथ नहीं गुजार सकते? नाइट सूट में मलबूस बारक ने ज़ारा का हाथ पकड़ते मासूमियत से पूछा। नहीं लाला जान, वो थका हुआ है ना, इनको सोने दो। सारा के कुछ कहने से पहले ही ज़ारान ने जवाब दिया। जो खुद भी इस जैसे नाइट सूट में मलबूस था। ज़्यादा वक्त ज़ुबिया खानम के साथ रहने की वजह से ज़ारान का लहजा खालिस पख्तून था और यही बात उसे बाकी बच्चों से मुख्तलिफ बनाती थी। तुम चुप करो, मैंने मामा से पूछा। 2 मिनट बड़े भाई ने अपनी भूरी आंखों को घुमाते हुए उसे डांटा तो सुनहरी आंखों वाला ज़ारून मुंह बसूर कर रह गया। लहजे के सिवा उसकी हर आदत ज़ारा की तरह थी। जाता है बेटा, भाई को ऐसे नहीं कहते। सारा ने नरमी से समझाया, फिर दोनों को सोने की तलकीन करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई जो उनके बराबर वाला ही था। कमरे में आए तो बारान अब तक नहीं आया था। उसे कुछ ऑफिस का ज़रूरी काम था, इसलिए थोड़ी देर के लिए गया था, पर अभी तक नहीं लौटा था। ज़ारा ने अपने कपड़े तब्दील नहीं किए क्योंकि बारान को अच्छा लगता था कि वह उसके लिए तैयार रहे। उसने अपने हाथों पैरों पर लोशन लगाकर थोड़ी सी मालिश की और फिर बेड पर खेल में मगन नफीसा को देखा। अचानक शरारती रख फड़की और लोशन की बोतल को साइड पर रखते उसके पास आ गई। नफीसा, मामा की जान, मामा की बेटी। उसने नरमी से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए उसे देखा। नफीसा ने खेलना छोड़कर उसकी तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाने लगी। मेरी प्यारी बेटी, बोलो बाबा मोटे, उसने शरारत से कहा। नफीसा बाकी बच्चों से कुछ तेज थी, इसलिए 1.5 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया था और अब भी हल्का हल्का तोतला बोल लेती थी। बाबा पाले। वो ज़ारा की बात को नज़रअंदाज करते अपनी तोतली ज़बान में बोली। नहीं, बोलो बाबा मोटे, मामा प्यारे, उसने एक एक लफ्ज़ को अलहदा करते हुए समझाया। बाबा पाले, मामा मोटी। वो खिलखिलाती चली गई। ज़ारा का दिमाग एक पल में घूमा था। बदतमीज़, बिल्कुल बाप पर गई है। सारी ममता एक लम्हे में हवा हो गई। वो उठकर कमरे से बाहर निकलने लगी। ये क्या सिखा रही थी तुम मेरी नफीस को? वो जो कब से दरवाजे में खड़ा इनकी हरकतों का मुशाहिदा कर रहा था, बंदर आते हुए बोला। उसे अपनी अजाने बातें देखकर ज़ारा एक पल को गड़बड़ा गई। मैंने क्या सिखाना है, वो पहले ही बड़ी तेज़ हो गई है। उसने फ़ौरन बात अपने हक़ में की थी। अच्छा, वैसे मेरी बेटी कह रही थी कि तुम इसे मारती हो। वो अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद करके इसकी तरफ बढ़ा और ज़ारा के चेहरे पर झूलती लट को कान के पीछे किया। क्या? उसने आपसे ऐसा कहा? मैं इसे बताती हूँ, बड़ी शिकायतें लगाती हैं और आप भी सुधर जाए, बूढ़े हो गए आप। अपनी भड़ास निकालते हुए नफीस की तरफ बढ़ी और पीछे बारान मुँह खोले उसे देखता रह गया। उसने फ़ौरन खुद को आईने में देखा। खैर, बूढ़ा तो मैं नहीं हुआ, सिर्फ कलमें ही सफ़ेद हुई हैं, उसने खुद से कहते हुए मुस्कुराकर खुद को तसल्ली दी। वो आज भी अपनी खूबसूरती में एक आला मिसाल था। ज़ारा बेगम, अब तो मुझसे बचकर दिखाना। वह बड़बड़ाते हुए माँ बेटी की तरफ बढ़ गया। उससे अपनी बेटी की फ़िक्र हो रही थी। उसने बेड के करीब आते हुए इन्हें देखा जहाँ वो अपनी बेटी से लड़ रही थी और उसकी बेटी अपनी तोतली ज़बान में पूरी तैयारी से माँ को जवाब दे रही थी। वो सर पकड़ कर रह गया। उनकी ज़िंदगी एक खूबसूरत मोड़ पर थी जहाँ अब इन्हें अपने मुस्तकबिल के लिए हसीन यादें बनानी थी। स्याही में लिपटा हुआ एक हयोला तेज़ी से आगे की सिमत भाग रहा था। उसकी फूली हुई सांसें सर्द रात की खुनक हवा से टकराकर सांसों की भाप में तब्दील हो रही थी।
उलझे मैली कुचैली कमीज़ उसके नाजुक वजूद से लिपटी थी। वो बुरी तरह कांप रही थी, पाँव की रफ्तार डगमगा रही थी, मगर वो नहीं रुकी। जैसे रुकना मौत हो। उसकी आंखों में बेतहाशा खौफ था और आंसू जो रुके बगैर बह रहे थे, गालों पर बहने की बजाय धूल में जज्ब हो रहे थे। वो खुले वीरान मैदान में दौड़ती चली जा रही थी, बेयारो मददगार, सिसकती, गिरती, संभलती, जैसे वक्त की कैद से फरार चाहती हो। अचानक एक जंजीर ने आकर इसका टखना जकड़ लिया, जैसे ज़मीन के अंदर से किसी ने इसे दबोच लिया हो। वह एक भयानक चीख के साथ मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। मट्टी के ज़रात उसके चेहरे, आंखों और लबों पर चिपक गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक वहशीनुमा इंसान उसके करीब झुका। उसका चेहरा मास्क से छुपा हुआ था। अरमान को धोखा देना पसंद नहीं है, ब्लडी बिच। उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर जोर से खींचा। वो दर्द से चिल्ला उठी, मगर आवाज़ सुनने में कोई न था। अब वो उसे बालों से घसीटता हुआ वापस उसी सिमत लेकर जा रहा था जहाँ से वो आई थी, जैसे इंसान नहीं कोई दरिंदा शिकार को मारते वक्त घसीटता है। ज़मीन पर उसके नाजुक पाँव घसीटते जा रहे थे। एड़ियों से खून रस रहा था। कपड़ों में मट्टी, खून और खौफ की बदबू फैल चुकी थी। कई लम्हे घसीटे जाने के बाद वो एक पुरानी ज़मीन में धंसी हुई पथरीली सुरंग नमा जगह पर लाया गया। सुरंग के धाने पर जंगालूद लोहे का दरवाज़ा था। उसके बाहर खारदार तारें लिपटी हुई थीं, जैसे वक्त के साथ साथ इन तारों ने सांस लेना भी सीख लिया हो। दरवाज़ा एक करख्त आवाज़ के साथ खुला। जंग की किरचियाँ फिज़ा में बिखर गईं। अंदर एक तन और तारीख तय खाना था, जिसे ज़मीन खुद अपने पेट में पाल रही हो। जैसे ही वो अंदर धकेले गए, इसका वजूद पथरीली गिरी ज़मीन पर गिरा। वहाँ नमी की सराण थी, जिसमें खून, पसीने और गली सड़ी चमड़ी की मिली जुली बू शामिल थी। दीवारों पर नमी से बहते पानी की लकीर थी, जैसे कैद खाने में उसके दर्द पर आंसू बहा रहे हों। कमरे में रोशनी का एक ही जरिया था और ऊपर छत के करीब एक छोटा सा सुराख, जहाँ से चांद की धुंधली रोशनी अंदर छन कर आ रही थी। उसके आसपास जंजीरों की आवाज़ गूंज रही थी। कहीं किसी और कैदी की सिसकियाँ, हल्की हल्की कराहें और जंजीर का घिसटना उस जगह की रूह को और ज़्यादा खौफनाक बना रहा था। वो लड़की दीवार से टेक लगाकर बैठी खुद में सिमटने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर आंसू अभी बह रहे थे। सांसें बेतरतीब थीं और जिस्म लरस रहा था, शायद सर्दी से नहीं, बल्कि उस अंजाम से जो वो महसूस कर चुकी थी। वो जान चुकी थी ये कैद सिर्फ जिस्म की नहीं है, ये कैद उसकी रूह पर मुसल्लत होने आ चुकी है। क्या इंतकाम का चक्कर एक बार फिर शुरू हुआ था? क्या एक बार फिर कोई ज़ैनब बर्बाद होने वाली थी? क्या फिर किसी अंधेरे कोने में कोई और दावर जन्म ले चुका था? कौन थी वो लड़की? क्या वो जिंदा था? क्या वाकई इस कहानी का अंजाम यही था, या फिर कहीं कोई नई साजिश सांस ले रही थी? इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। अगर कोई कह दे कि होता है, तो मत मानना। कहीं ना कहीं कोई खामोश सांस, कोई दबी चीख किसी पुराने ज़ख्म को फिर से जगा देती है। कई राज सिर्फ राज ही रहते, ना ज़बान पाते, ना कफन। ये सच है कि कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी की भरपूर दास्तान को अपने सीने में दफन करके खुद राज़ हयात बन जाते हैं।